اس قصے کے بعد اب ایک اور دوسرا قصہ اور آخری قصہ اللہ تعالی نے یہاں پر شروع فرمایا ہے. قرآن پاک میں جتنی عجیب و غریب چیزیں اور سفر اور قصے ہیں غالباً بس یہ آخری چیز ہے جو یہاں پر ہے، آگے اس کے بعد ایسی کوئی چیز نہیں. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات آتے ہیں جن میں اتنی تعجب کی چیزیں ہیں، باقی اس کے علاوہ پھر کچھ نہیں ہے. اللہ تعالی نے یہاں سے جو قصہ شروع فرمایا ہے وہ ہے ذی القرنین کے متعلق، اور اللہ نے فرمایا ہے یہاں پر 16ویں پارے میں سورہ کہف کی 83 نمبر آیت کریمہ سے شروع کرنا ہے. اللہ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور آپ سے پوچھتے ہیں ذی القرنین کے بارے میں. قل آپ فرما دیجئے سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ، میں تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں منہ ذکرا، اس کا کچھ ذکر. ان آیات میں پہلے تو اس قصے کے آخر تک آپ اس کا ترجمہ ایک مرتبہ دیکھ لیں تاکہ ایک جسے کہتے ہیں ایک پکچر، ایک تصویر ذرا سی آپ کے ذہن میں آ جائے. اور اس میں دو ایسے مسائل ہیں جن پہ بہت کچھ لکھا ہے لوگوں نے، اور اس میں سے مختصراً جتنا ہو سکتا ہے وہ آپ کے سامنے عرض کر دیں، پھر ان آیات کی تشریح کر لیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو آپ سے پوچھتے ہیں ذی القرنین کو، قل سأتلو علیکم، آپ کہیے میں تمہیں پڑھ کے سناتا ہوں منہ ذکرا، ذی القرنین کے متعلق جو باتیں ہیں ان میں سے کچھ حصہ اس کا میں آپ لوگوں کو سناتا ہوں. انا مکننا لہو فی الارض، اور ہم نے، اللہ تعالیٰ اپنے متعلق فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت ذی القرنین کو زمین میں جما دیا تھا، بادشاہت دے دی تھی. وآتیناہ، اور ہم نے اسے عطا کیا من کل شیء سببا، ہر ایک چیز جو ضروری تھی اس کو ہم نے دے دی. سلطنت چلانے کے لیے، ملک چلانے کے لیے جو ضروری چیزیں تھیں اسے دیں. فَاتْبَعَ سَبَبًا، انہوں نے کیا کیا، ایک سفر کرنے کی ٹھانی، اور سفر کی جو ضروری چیزیں تھیں وہ مہیا کی. حتیٰ یہاں تک کہ وہ پہنچے، اذا بلغا، جب وہ پہنچے مغرب الشمس، سورج کے ڈوبنے کی جگہ. یہ ان کا پہلا سفر ہے جو مغرب کی طرف ہوا جہاں سورج ڈوبتا تھا. وجدہا، تو انہوں نے دیکھا، تغرب فی عین، سورج ڈوبتا ہے ایک دلدل میں، حمیۃ، ندی ہے کیچڑ کی، سورج وہاں ڈوب رہا ہے. ووجد عندہا قوما، اور انہوں نے دیکھا کچھ لوگ وہاں پر آباد ہیں. قلنا یا ذی القرنین، ہم نے ذی القرنین کو کہا کہ اما ان تعذب، تم چاہو تو اس قوم کو پکڑ کے مارو، عذاب دو. واما ان تتخذ فیہم حسنا، اور تم چاہو تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. قال، ذی القرنین بولے، اور ان کا اما من ظلم، جو کوئی ان میں سے ظلم کرے گا، فسوف نعذبہ، ہم اس کو مار دیں گے. ثم یرد الی ربہ، پھر وہ اپنے رب کے پاس جائے گا. فیعذبہ عذابا نکرا، اور اللہ اس کو بری مار مارے گا. واما من آمن، اور جو کوئی ایمان لایا، وعمل صالحا، اور نیک عمل کیے، فلہ جزاء الحسنی، اس کو اچھی بھلائی درجہ وہاں ملے گا. وسنقول له من امرنا یسرا، اور ہم بھی اپنی طرف سے اسے آسانی دیں گے. ثم اتبع سببا، اور پھر ذی القرنین نے دوسرے سفر کی ٹھان لی، دوسرا سفر اس نے شروع کیا. حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ وہ پہنچے سورج کے نکلنے کی جگہ. یہ دوسرا سفر ہو گیا نا. اب پہلا مغرب کا تھا، یہ سفر انہوں نے کیا ہے مشرق کا. وجدہا تطلع، انہوں نے دیکھا کہ سورج نکلتا ہے علی قوم، ایک ایسی قوم پر، لم نجعل لهم من دونها سترا، کہ سورج کے علاوہ کوئی چیز ہی نہیں ہے جو اور اوٹ بنے، ان کے اور سورج کے درمیان رکاوٹ بنے. نہ کوئی مکان ہے، نہ کوئی جگہ ہے، نہ چھت ہے، نہ کپڑے ہیں، بالکل ننگے پھر رہے ہیں، اور سورج کے اور ان کے درمیان کوئی چیز نہیں ہے. کذالک، اور یوں ہی ہے جو ہم اپنی قدرت کا بتا رہے ہیں نا، بس ایسے ہی ہوا ہے. وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اور ہمیں خوب خبر ہے جو کچھ وہاں تھا، ہم سب چیزوں کو جانتے ہیں. ثم اتبع سببا، اور پھر اس نے کیا کیا، تیسرا سفر شروع کیا. اب یہ کدھر گئے ہیں قرآن نے کچھ نہیں بتایا. ثم اتبع سببا، انہوں نے اپنا تیسرا سفر شروع کیا. حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ وہ پہنچے ہیں دو پہاڑوں کے درمیان. وجد من دونہما قوما، اور ان پہاڑوں کے پیچھے انہوں نے وہاں پر دیکھا ایک قوم آباد ہے.
لا یقادون یفقہون قولا، اور وہ ایسے لگتے ہی نہیں کہ کسی کی بات کو سمجھیں، ان سے بات کرنے کا کوئی طریقہ ہی نہیں تھا۔ قالوا یا ذی القرنین، انہوں نے حضرت ذی القرنین سے کہا کہ ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یہ یاجوج ماجوج جو ہیں یہ آتے ہیں ہمارے ملک میں اور یہ بڑا فساد مچاتے ہیں۔ فہل نجعل لک خرجا، ہم آپ کو کچھ پیسے پیش کر دیں، الا ان تجعل بیننا و بینہم سدا، آپ ہمارے درمیان اور اس یاجوج اور ماجوج کی قوم کے درمیان ایک دیوار بنا دیں۔ قال ما مکنی فیہ ربی خیر، انہوں نے کہا جو کچھ اللہ نے مجھے دولت دی ہے بہت ہے، میرے پاس بڑا مال ہے۔ فاعینونی بقوۃ، تم مجھے مدد دے دو اپنی طاقت سے، یعنی انہوں نے کہا لیبر چاہیے، ہوں گے وہاں بھی پٹھان۔ اجعل بینکم و بینہم ردما، میں تمہارے درمیان اور ان کے درمیان ایک بہت مضبوط دیوار بنا کر جاؤں گا۔ اب کام شروع ہوا تو انہوں نے کہا آتونی زبر الحدید، مجھ کو لوہے کی چادریں لا دو۔ اللہ جانے کیا چیز ہوگی۔ حتی اذا ساوا بین الصدفین، یہاں تک کہ زمین سے پہاڑوں کی چوٹی تک انہوں نے جب چادریں بھر دیں، قال انفخوا، انہوں نے کہا اب آگ لگاؤ اس لوہے کو۔ حتی اذا جعلہ نارا، اور وہ لوہا دہک کے آگ بن گیا جب، قال آتونی، انہوں نے کہا اب لاؤ افرغ علیہ قطرہ، پگھلا ہوا تانبا تاکہ میں اس لوہے میں مکس کر دوں۔ اور انہوں نے اس لوہے میں تانبے کو مکس کر دیا۔ اب زمین سے اتنے اوپر پہاڑوں کے سرے، فمستطاعوا ان یظہروا، انہوں نے کہا پھر نہیں ہو سکے گا کہ اس پہ اب یاجوج اور ماجوج چڑھ جائیں، ومستطاعوا لہ نقبا، اور ایسے بھی نہیں ہوگا کہ اس میں وہ سوراخ بنا دیں اور باہر ادھر کو نکل آئیں۔ قال ھذا رحمۃ من ربی، اور کہنے لگے یہ میرے پروردگار کی مہربانی ہے مجھ پہ۔ فاذا جاء وعد ربی جعلہ دکا، اور جب میرے اللہ کا وعدہ پورا ہونے کا آئے گا قیامت کا، تو اس سے پہلے پھر قریب میں یہ دیوار تم دیکھو گے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی۔ وکان وعد ربی حقا، اور میرے پروردگار کا وعدہ سچا ہے۔ یہ ہے، آگے بھی ہیں آیات، وہ تو بعد میں کریں گے، لیکن اجمالی طور پر یہ 3 سفر ہیں جو اللہ نے بیان کیے ہیں حضرت ذی القرنین کے۔ ایک مغرب کا سفر ہے، ایک مشرق کا سفر ہے، اور تیسرے سفر کی سمت اللہ نے بیان نہیں فرمائی کہ وہ انہوں نے جنوب میں کیا تھا یا شمال میں کیا تھا یا کون سا تھا۔ اس میں 2 چیزیں ایسی ہیں جو اب تک طے نہیں ہوئی۔ خلاصہ ساری بحث کا آخر پہ یہی نکلے گا، وہ پہلے ہی آپ سے 2 فکروں میں کہہ دیتے ہیں۔ نہ تو اب تک یہ طے ہوا ہے کہ یہ ذی القرنین کون تھے۔ کوئی آدمی محنت کرے، کام کرے اس موضوع پہ، اور شاید وہ آدمی کئی برس تک کام کرے گا تب جا کر کہیں پتہ چلے کہ یہ شخصیت کون سی تھی۔ مسلمانوں میں آج سے کوئی 50 برس پہلے تک تو یہ کام ہوا تھا، اس کے بعد دنیا میں جتنی نئی چیزیں آ رہی ہیں، اکتشافات ہو رہے ہیں، تاریخ میں آ رہی ہیں، آرکیالوجی میں جو کچھ آ رہا ہے سامنے، وہ اب تک کسی کے علم میں نہیں آیا۔ مسلمانوں نے اس پہ محنت نہیں کی۔ قرآن نے اس موقع پہ دونوں چیزوں کا بیان کیا اور یہ کسی کے علم میں۔ ایک ذی القرنین کے متعلق کہ آدمی تھا کون سا سفر انہوں نے کیا ہے، اس لیے جو پچھلے مفسرین تھے انہوں نے اس پہ 8 کے قریب رائے لکھی ہیں، آراء انہوں نے لکھی ہیں، اور کچھ سمجھ نہیں آ، کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا اب تک۔ اور دوسری چیز جو یہاں پر ہے وہ ذی القرنین کے بعد یاجوج اور ماجوج، جس کا ابھی اللہ نے ذکر کیا ہے، یہ کون سی قوم ہے، کہاں پر یہ دیوار بنائی گئی ہے، کب وہ اس دیوار کو توڑ لیں گے، کیا چیز ہو جائے گی، یہ ہے وہ چیز جو دوسری اب تک بھی سامنے نہیں آئی۔ اس سلسلے میں جو آخری تحقیقات کی تھی مولانا ابوالکلام آزاد نے رحمت اللہ علیہ، اور مولانا حفظ الرحمان صاحب سیوہاروی رحمت اللہ علیہ نے، مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی رحمت اللہ علیہ جو تھے یہ بڑے فاضل آدمی تھے، بڑے فاضل آدمی تھے۔ اگر یہ سیاست میں نہ جاتے تو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہوتے، اتنا علم اللہ نے انہیں دیا تھا، لیکن مسلمانوں کے حالات اس وقت کے ایسے تھے کہ انہوں نے اپنے اصل میدان کو چھوڑ کے مسلمانوں کی خدمت کی، اور اتنی خدمت کی کہ ہندوستان میں 3 آدمیوں نے لکھ لکھ کے ان کی خدمات کا اعتراف کیا ہے۔ سب سے پہلے ان کی خدمات کا اعتراف کیا گاندھی نے، جب 47 کی تحریک چلی تھی سب کچھ، تو
تو گاندھی نے دلی میں جب گاندھی جی آئے تو انہوں نے ہندوؤں سے کہا، کانگریس والوں سے، کہ سارا دلی آگ لگی ہوئی ہے اور خون بہ رہا ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ تو ہر کوئی آتا تھا اپنے نمبر بنانے کے لیے. تو گاندھی بھی بڑے ہوشیار تھے، وہ کہتے تھے اچھا جب آگ لگی تو تم کہاں تھے؟ وہ کہتا تھا اتنے لوگوں کو مار دیا مسلمانوں، تو کہنے کہ تمہیں کیوں چھوڑ دیا، تم کیوں نہیں مر گئے، تمہیں کیوں نہیں مار دیا؟ اور آخر پہ اندرا خود کہتی ہے، اندرا لکھتی ہے کہ میرے سامنے کی یہ بات ہے. اندرا کی پیدائش کا سن پتا چلا نا 17 تھا، تو اس وقت کتنی ہوں گی، 20-30 برس کی. تو وہ کہتی ہیں کہ میرے سامنے گاندھی جی نے کہا، ہم سب سے، کانگریس کے ورکر سے، انہوں نے کہا اس شہر میں ایک ہی آدمی ہے جس کی زبان پہ مجھے اعتبار ہے، اور مولانا حفظ الرحمان ہے. یہ جو رپورٹ دیتے ہیں بالکل ٹھیک نکلتی ہے، تم لوگ مجھے دھوکہ دیتے. اور دوسرے، یہ جب ممبر بن گئے اسمبلی کے تو جواہر لال نہرو نے ایک دن کہیں غلطی سے کہہ دیا کہ ہندوؤں نے اتنی قربانیاں دی ہیں برِ صغیر کے لیے، آزادی کے لیے. مولانا حفظ الرحمان صاحب سنتے رہے اس تقریر کو، اور پھر اس کے بعد جو انہوں نے تقریر کی اٹھ کے، وہ ابھی بھی ہندوستان کے ریکارڈ پہ ہے. اور شام کو معافی مانگنے وزیر اعظم ان کے گھر گیا اور کہا میں معذرت خواہ ہوں، میں نے آپ کو زحمت دی اور آپ کو تکلیف پہنچی. مولانا حفظ الرحمان صاحب نے فرمایا انگریزوں سے آزادی کے لیے جتنا کچھ ہم نے کیا ہے ہندوؤں نے تو اس کا 20% بھی نہیں کی. انہوں نے کہا ہم نے کالا پانی کاٹا ہے اور ہم جیلوں میں رہے ہیں، ہمارے آباء و اجداد نے تحریکیں اٹھائی ہیں. یہ تو 1857 کے بعد کی بات ہے کہ ہم نے کانگریس کو کہا، جب ہم نے دیکھا کہ اس ملک میں اس وقت تک آزادی نہیں مل سکتی جب تک کہ کانگریس اور ہم لوگ ساتھ نہ ہو، تو تب ہم نے آپ کو بلایا ہے. اور پھر انہوں نے کہا ہم نے چندہ کر کر کے گاندھی جی کو دیا ہے، پیسے ہم مسلمان دیتے رہے کہ آپ دورے کریں اور انگریزوں کے خلاف بولیں، اور آپ کہتے ہیں مسلمانوں کو کوئی حصہ ہی نہیں. پوری اسمبلی میں گھڑوں پانی پڑ گیا پنڈت جواہر لال پہ. اور یہ اندرا نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے. ان ساری میموریز کو اگر آپ نے دیکھنا ہو تو انڈیا آفس لائبریری انگلینڈ میں چلے جائیے، وہاں اس زمانے کی چیزیں نکالیں. یہ اس لیے عرض کر رہے ہیں کہ مولانا حفظ الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی تھے، بڑا علم اللہ نے دیا تھا. کارل مارکس کو انہوں نے پڑھا، اس تحریک کو پڑھا، اور اس کے مقابلے میں انہوں نے اسلامک اکانومی پہ کتاب لکھی. اگر اس شخص کو یہ سیاست نہ کھا جاتی تو بہت کچھ کام کر سکتے تھے. اور ہوا کیا، 1962 میں انتقال ہوا. اور اندرا بھی اس سے بڑی متاثر ہے. وہ کہتی ہے کہ میں نے بھی یہ بات دیکھی اور میں نے جو تحقیق کی تو پتا چلا کہ مولانا نے ساری زندگی سیاست میں گزاری ہندوستان میں، اور کرائے کے مکان پہ رہتے رہے، کوئی پلاٹ، کوئی جائیداد، کوئی چیز نہیں کرتا. تو مولانا حفظ الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع پر ریسرچ کی ہے. ہمیں نہیں علم کے مولانا کے بعد کسی اور نے بھی کی. تو 60 سے اب تک دیکھ لیں 50 برس ہونے کو آ گئے اور اب تک کوئی اس پہ مزید تحقیق آئی نہیں. تو مولانا آزاد کی جو تحقیق تھی وہ آپ سے عرض کر دیتے ہیں. اس میں 2-3 نظریات ہیں جو بھی وہ پہلے بتا دیتے ہیں، پھر قرآن پاک کی بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا ارشاد فرمایا. اللہ تعالیٰ نے اس ذکر کو شروع کیا ہے ذوالقرنین کے بارے میں کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں ذوالقرنین کون تھا، اور پوچھنے والے کون تھے. یا تو قریش مکہ، جیسے کہ پہلے 3 سوالات میں سے یہ آخری سوال، اور یا تھے مدینہ منورہ کے یہودی. اور یہودیوں کا کیا انٹرسٹ تھا اس میں یہ بات خیال میں لے آئیے گا کہ یہ سورہ بنی اسرائیل جب شروع ہو رہی تھی تو وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا یہودیوں کو کہ تم پر 3 عذاب آئیں گے. پہلا عذاب روم کے مشرکوں کی طرف سے تھا، دوسرا جو تھا وہ ایرانیوں کی طرف سے تھا، اور پھر اللہ نے فرمایا تھا کہ یہودیوں اس کے درمیان ہم تمہیں مہلت دے دیں گے اور تمہارا عروج ہو جائے گا. تو اس پہ ہم نے بائبل سے کچھ عبارتیں عرض کی تھی نا کہ بائبل میں یہ آیا ہے کہ انہیں عروج ملا، اور وہ عروج اس وقت ملا جب یروشلم پہلی مرتبہ تباہ ہو گیا. تو اسرائیل میں اس وقت یہودیوں کو دیس نکالا مل گیا، اور اس سے عزیر علیہ السلام کا جب دور آیا تو یہ دور عزیر کا اور وہاں کا جو بادشاہ ایران تھے یہ ایک ہو گیا تھا. تو اس نے لکھ کے دے دیا اور پوری مملکت میں حکم دے دیا کہ یہودیوں کی مدد کی جائے، اور یہ یروشلم میں اپنی عبادت گاہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں. اور یہودی پھر جوک در جوک دنیا سے اکٹھے ہوتے رہے، آتے رہے یہاں تک کہ یروشلم آباد ہو گیا. اور انہوں نے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ جو چٹان تھی
اس پر سارا اپنا معبد تعمیر کیا. یہودیوں کو اس لیے بڑا انٹرسٹ تھا اس شاہ ایران سے جس نے انہیں اجازت دی تھی. یہ بات آگے آتی. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ذوالقرنین کے متعلق جو کچھ بھی لکھا ہے، بلکہ ساری تفاسیر میں اس کا خلاصہ صرف اتنا سا ہے کہ ایک بادشاہ تھا اور اللہ نے اسے بہت زیادہ اسباب اور وسائل سے نوازا. 3 سفر اس بادشاہ نے کیے، مشرق اور مغرب میں، اور تیسرا سفر کہاں ہوا قرآن نے اس کی تصریح نہیں کی. اور وہ چلتے چلتے دنیا میں ایک ایسے پہاڑی درے پر پہنچا جس میں تیسرے سفر میں یاجوج اور ماجوج تھے، اور وہ اترتے تھے پہاڑوں سے اور آ کے اس قوم کو تنگ کرتے تھے. اور انہوں نے وہاں پر ایک مضبوط بند بنا دیا، ایک مضبوط چیز بنا دی جیسا کہ قرآن نے بتایا ہے. اور یہ شخص جو تھا عام طور پر کہتے ہیں کہ یونانی تھا، یونانی جسے سائرس کہتے ہیں، شاہ ایران. اور عبرانی میں خورس، اور عرب جو تھے کہ خسرو کے نام سے اسے پکارتے تھے. کہ خسرو کہیں یا اسے سائرس کہیں، یہ سارے کا سارا واقعہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے 540 برس پہلے کا. یہ سب چیزیں ہم کچھ ڈیٹیل سے اس لیے بتا رہے ہیں کہ فرض کیجئے کسی آدمی کا یہ موڈ بن جائے کہ وہ کام کرے. فرض کر لیں، فرض اس لیے کر لیں کہ مسلمانوں نے محنت تو چھوڑ دی نا، ایک ٹکے کے نہیں رہے مسلمان، ایک ٹکے کے. ایسے نواب پیدا ہوئے ہیں کہ انہیں بالکل بنا بنایا کھانا سامنے رکھ دو اور چمچہ بھی اٹھا کر خود رکھو اور چمچے کی ڈنڈی بھی ان کے ہاتھ کی طرف کر دو اور پھر کہو کہ حضرت کھا لے، اور بس چلے تو اسے بھی نہ کھائیں، وہ بھی کوئی منہ میں ڈال دے. اتنے یعنی آپ پچھلے 100-200 سال میں دیکھ لیں انہوں نے آخر کیا کیا، دنیا میں کتنی ترقی انہوں نے کی، کیا کیا. اور اللہ نے اتنا کچھ دے دیا ہے مگر یہ کام نہیں کرتے. اور خاص طور پہ پتا ماری محنت جسے کہتے ہیں کہ کوئی آدمی زندگی کھپا دے کسی ٹاپک پہ، اس پہ جستجو کرے، لکھے، یہ ان لوگوں کو توفیق ہی نہیں. سلیبس پورا نہیں پڑھیں گے، ہمارے عام طور پہ یہی ہے. اور ظلم یہ کہ اس کی بھی کوئی گائیڈ مل جائے، اس کا بھی کوئی خلاصہ مل جائے، اور خلاصے پہ بھی وہ پچھلے 5 سال کے پیپرز مل جائیں کہ کون کون سے سوالات آئے تھے، بس جواب دیے اور ختم ہو گیا. اور اس کے برعکس ہم نے یورپ میں کئی یونیورسٹیز میں کئی جگہ دیکھا، آج کل بھی ایک جگہ دیکھتے ہیں کہ وہ اول سے آخر تک، چاہے اسے امتحان نہیں بھی دینا، اسے آتا بھی ہے تو بھی پڑھے گا وہ پورا کہ اس کورس میں ہے آخر کے. تو اس لیے یہ تھوڑی بہت تفصیلات بیان کر رہے ہیں کہ فرض کر لو کسی کو زندگی میں کبھی مہلت ملی جائے تو وہ ان چیزوں کو سوچے. قرآن کریم کی تشریحات جو ہیں اور خاص طور پہ تاریخ کے متعلق ابھی بہت سا کام باقی ہے جو 1500 برس میں مسلمان مفسرین نے کیا تھا، اور بڑی محنت، اللہ انہیں جزائے خیر دے. جو کچھ ان کے پاس اسباب وسائل تھے، اس دیوار کو دیکھنے کے لیے مسلمان وہاں سے چلیں، عرب سے، حجاز سے، اور کہاں جا کر پہنچے. اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں بھیج دیا تھا کہ جاؤ اور جا کے دیکھ کے آؤ یہ دیوار کون سی. اتنا تحقیق کا جذبہ تھا، جستجو کا، کہ ہمیں پتہ چلے اللہ کی نشانیوں میں سے یہ کیا چیز ہے. اور اب جب آرکیالوجی نے دنیا میں انقلاب برپا کر دیا، نئی سے نئی چیزیں سامنے آنے لگی ہیں، کھدائیاں ہوئی ہیں، سکے برآمد ہو گئے، پرانی تہذیبیں پتہ چل گئیں، بادشاہوں کے نام آ گئے کہ یہ چیزیں پڑھنے کے قابل ہو گئی ہیں. تو اب مسلمانوں کو چاہیے کہ ان چیزوں پر غور کریں کہ ہمارے اکابر نے، ہمارے بزرگوں نے، پچھلی امت نے جتنے اسباب اور وسائل سے اس کے مطابق کام کیا تھا، ہمیں ان ماڈرن فیسلٹیز سے فائدہ اٹھا کر ہمیں بھی جستجو کرنی چاہیے کہ آخر یہ تاریخ ہے کیا ہوا تھا. تو اس لیے عام طور پر مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یونانی جسے سائرس کہتے ہیں یہ وہ تھا آدمی، اور 540 قبل مسیح ان کا دور. اس بات کو امام طبری رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے، اور طبری نے ایک چیز یہ لکھ دی ہے کہ یہی وہ شخص ہے جو سکندر تھا. یہ بات ان کی درست نہیں. یہ سارے نظریات آپ کے سامنے، انہوں نے یہ بات تو لکھی ہے لیکن اسی کو انہوں نے الیگزینڈر دا گریٹ جسے آپ کہتے ہیں اس سے ملا دیا، اور یہ بات درست نہیں ہے. الزرقی ایک بہت بڑے مورخ ہیں، انہوں نے مکہ مکرمہ کی بھی تاریخ لکھی ہے.
وہ کہتے ہیں اس کے متعلق کہ یہ ذوالقرنین جو تھا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاصر تھا، یہ دوسرا نظریہ ہے جو انہوں نے دیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ آیا تھا بیت اللہ کا طواف کرنے بھی، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی اس نے طواف بھی کیا ہے، ان پہ ایمان بھی لایا تھا، اور قرآن سے یہ تو پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی مومن تھا۔ اختلاف اس پہ ہے کہ یہ نبی تھے یا نہیں تھے ذوالقرنین، لیکن اس پہ کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ وہ مومن آدمی اور موحد تھا، خدا کی توحید کو مانتا تھا، یہ سب مانتے ہیں۔ اختلاف صرف اتنا سا ہے کہ نبی تھا یا امتی تھا۔ تو ازرقی کا خیال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ صحابی تھے۔ اور سکندر جو دوسرا الیگزینڈر جسے آپ عام طور پر سمجھتے ہیں، اس کے ساتھ تھا تعلق ارسطو کا، اور ارسطو کے متعلق اور افلاطون کے متعلق ایک زمانے تک یہ غلط فہمی پائی جاتی رہی ہے، اب تک بھی کتابوں میں آتا ہے کہ یہ لوگ آخرت کے قائل نہیں تھے، نبوت کے قائل نہیں تھے۔ ہم نے بھی یہی پڑھا تھا، ہمارا بھی یہی خیال تھا، لیکن جب ہم نے ارسطو کے خطوط کو پڑھا جو اس نے الیگزینڈر جب ختم ہو گیا، مر گیا عراق میں، تو عراق کے بھی بعد اس کی ماں کے نام جو خط لکھا ہے اس نے تعزیت کی ہے، اور اس میں لکھا ہے کہ تم کوئی ایسا کام سکندر کے مرنے کے بعد نہ کرنا کہ قیامت میں تمہاری اس سے ملاقات نہ ہو سکے۔ اور غلط فہمی کی بنیاد یہ ہوئی کہ ابو علی سینا جو ہمارے یہاں تھے، ان کے سامنے سارے کے سارے نسخے وہ تھے جو کہ عربی میں ٹرانسلیٹ ہو کر آئے تھے، اور اب دنیا نے جب ترقی کی اور پرانی چیزیں کھلی ہیں تو بہت سی چیزیں ہیں جو یونانی سے انگلش میں ٹرانسلیٹ ہو کر آئی ہیں، ان میں یہ خطوط بھی مل جائیں گے۔ اور یہ جو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی 300 سال پہلے گزرے، اور قرآن کریم نے جس ذوالقرنین کا ذکر یہاں پر کیا ہے یہ الگ چیز ہے، اور یہ سکندر الگ چیز ہے۔ یہ عام طور پہ ہمارے مورخین دکھتے ہیں، لیکن ان کے بھی نام آپ کو بتا دیتے ہیں جنہوں نے اسی الیگزینڈر کو قرآن کا ذوالقرنین کہا۔ ذوالقرنین کیوں کہتے ہیں؟ بہت سے لوگوں نے اس پہ لکھا ہے۔ تورات میں سے موسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی آیا ہے کہ جب وہ تورات لے کر واپس آئے تو اتنے خوبصورت، اتنے اچھے لگ رہے تھے کہ ان کے ٹوپی کے نیچے 2 سینگ ان کے سر پہ آ گئے تھے۔ یہ ان کی خوبصورتی کا نقشہ بیان کرتے ہوئے تورات میں تعریف کرتے ہیں، حالانکہ ایسی کوئی چیز نہیں تھی۔ ذوالقرنین کے لیے سب سے بہتر بات مفسرین نے لکھی ہے، وہ جو کہتے ہیں کہ اتنا خوبصورت تھا وہ شخص کہ اس کے ہاں دونوں طرف لٹیں تھیں، زلفیں تھیں، اور وہ گھنگریالے بال تھے۔ اس وجہ سے لوگوں نے اسے ذوالقرنین کہنا شروع کیا۔ باقی تفسیر جب آئے گی تو انشاءاللہ عرض کریں گے کہ اس کی اور بھی بعض مفسرین نے وجوہ لکھی ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ اصل میں قرن کہتے ہیں سورج کے طلوع ہونے کی جگہ کو، تو یہ چونکہ طلوع اور غروب دونوں طرف پہنچ گیا تھا، اس لیے اس کا نام ذوالقرنین کہا گیا۔ ایک اور چیز بھی یہ ہے کہ اس نے اپنے ملک میں خواب دیکھا، اور ذوالقرنین کا یہ خواب بہت سے ہسٹورینز نے لکھا ہے کہ اس نے خواب میں دیکھا کہ سورج کے 2 سینگ ہیں، اور ان دونوں سینگوں پر اس نے قبضہ کر لیا۔ تو اس نے تعبیر پوچھی، تو تعبیر دینے والوں نے یہ دی کہ تم دنیا کو فتح کر لو گے، ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک، جہاں سورج طلوع ہوتا ہے اور جہاں ڈوبتا ہے وہاں تک تم پہنچ جاؤ گے، تو یہ تمہاری سلطنت ہو جائے گی۔ اور قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے کہ یہ وہاں پہنچا جہاں سورج طلوع ہوتا ہے۔ سورج جب طلوع ہوتا ہے تو دنیا کا کون سا خطہ ہے جہاں سب سے پہلے اس کی کرنیں پڑتی ہیں؟ جاپان ہے، اور کوئی آئے؟ فجی کے متعلق بہت سے لوگوں نے لکھا کہ فجی میں سب سے پہلے سورج کی روشنی پڑتی ہے، وہ بھی جزائری، تو کہتے ہیں وہاں تک پہنچ گیا تھا۔ جہاں بھی پہنچاؤ، بہرحال کچھ مفسرین کا خیال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے بعد کا یہ آدمی، اور کچھ کا خیال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معاصر ہیں اور ان کے ساتھ گزرے ہیں، اور
عام طور پہ مفسرین لکھتے ہیں کہ 4 آدمی تھے جنہیں اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا تھا مملکت کے بارے میں، ان میں سے 2 مسلمان تھے، ایک ذوالقرنین اور ایک حضرت سلیمان علیہ السلام۔ ایک یہی بس مقام ہے جہاں ان کا ذکر آیا ہے قرآن میں، ذوالقرنین کا اور کہیں ذکر نہیں۔ اور اس کے بعد آگے آپ چل کے دیکھیں گے مملکت اور بادشاہی کے بارے میں اور ایسی عجیب و غریب چیزیں قرآن نے صرف سلیمان علیہ السلام کے متعلق بیان کی ہیں، 15 پارے آگے ایسی عجیب چیزوں سے خالی۔ اور اسی طرح تورات میں بھی ذوالقرنین کا ذکر ہے، اور تورات میں بھی اشارے اس طرف کیے گئے ہیں، اور روایت یہ کی گئی ہے کہ بنی اسرائیل کو قید سے چھڑانے والا ایک بادشاہ پیدا ہوگا، اور اسی لیے یہودیوں کو اس سے انٹرسٹ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ذوالقرنین جو تھا وہ ہم پر بہت احسان کرنے والا تھا۔ اور پھر وہ شاہ ایران کا بھی کہتے ہیں کہ ایران کا جو بادشاہ تھا اس نے آ کر یروشلم میں یہودیوں کی عبادت گاہ کو تعمیر کروایا اور سرکاری حکم جاری کیا کہ دنیا میں جہاں جہاں اس کی مملکت ہے سب لوگ اس کے لیے مدد کریں۔ تو اس اعتبار سے ان کو چونکہ یہ ان کا نجات دہندہ تھا، اس لیے انہوں نے بھی ذکر کیا ہے۔ اور دانیال نبی کا ذکر جہاں آیا ہے بائبل میں، وہاں پر آپ کو اس کا تذکرہ مل جائے گا کہ دانیال جو نبی تھے علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے خواب دیکھا، اور خواب میں انہوں نے ایک دمبے کو دیکھا جس کے سینگ بہت خوبصورت تھے اور اونچے تھے، اور ایک سینگ جو تھا وہ بڑا تھا اور دوسرا جو تھا وہ کچھ چھوٹا تھا۔ تو وہ جانور مینڈا دمبا جو ہے وہ اپنا سر بار بار ہلاتا ہے، یہاں تک کہ اس نے جنگل کے سارے جانوروں کو مار دیا، پرے دھکیل دیا، اور جو کچھ وہ چاہتا تھا کرتا پھرتا تھا جنگل میں، اور بہت بڑا ہو گیا۔ اور اس سے دانیال نے اس کی تعبیر یہ دی، یہ اب بھی آپ دیکھ لیں، یہ جو بائبل ہے اس میں یہ خواب ان کا مل جائے گا۔ انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا آدمی اب پیدا ہو جائے گا جسے 2 سلطنتیں ملیں گی، جو میں نے 2 اس کے سینگ دیکھے ہیں، اور اس کی حکمرانی مشرق سے مغرب تک ہو جائے گی۔ اس لیے کہا گیا کہ یہ ذوالقرنین ہے، 2 سینگوں والا وہ دمبا ہے جو دانیال علیہ السلام نے خواب میں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا پہلا سفر ذکر کیا ہے کہ یہ مغرب کی جانب ہوا، اور مغرب کی جانب یہ پہنچے ہیں اس جگہ تک جہاں سورج انہیں ڈوبتا ہوا دکھائی دیا، اور کہتے ہیں کہ یہ بحر ظلمات تھا، اور بحر ظلمات وہ جگہ ہے جہاں وہ پہنچے تھے نا، جنہوں نے کہا کہ اللہ اگر یہ سمندر میرا راستہ نہ روک دیتا تو میں تیری توحید کے لیے، دین کے لیے اس سے بھی آگے چلا جاتا۔ تیونس، الجزائر، یہاں تک پہنچ گئے تھے مسلمان۔ اقبال نے کہا ہے نا، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ وہ بحر ظلمات ہے۔ ایک خیال یہ ہے کہ مغرب میں یہ وہاں تک پہنچے، اور وہاں انہوں نے دیکھا سورج جو ہے سیاہ دلدل میں غروب ہو رہا ہے۔ قرآن نے اس کو کہا ہے کہ عین حمیۃ، عین کے معنی تو ہو گئے چشمے کے، اور حمیۃ کا مطلب کیچڑ، سیاہ کیچڑ۔ تو انہوں نے اپنے سامنے کا ایک منظر دیکھا ہے، یہ حقیقت نہیں ہے کہ سورج اس میں ڈوب رہا تھا، بلکہ قرآن نے صرف یہ بتا دیا کہ انہوں نے ایسا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا شام کے وقت۔ اسی لیے انسان جب کھڑا ہوتا ہے تو کبھی کبھی سورج ڈوبنے کا منظر آپ دیکھیں نا تو لگتا ہے سمندر میں ڈوب رہا ہے، بس ایسا منظر انہوں نے دیکھا۔ وہاں انہوں نے ایک قوم کو پایا، اور اس قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ وہاں پر وہ جو قوم تھی ان کے ساتھ ان کی کیا گفتگو ہوئی۔ پھر دوسرا انہوں نے سفر کیا ہے، یہ جو پہلا سفر تھا، ہاں اسی پہلے سفر میں ہیروڈوٹس، اس کو اگر آپ پڑھیں گے تو مولانا آزاد نے اس کا حوالہ دیا، اور مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کا خیال یہ تھا کہ وہ کہتے ہیں یہ سائرس تھا جو پہنچا ہے، اور سائرس کے واقعات ذکر کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ وسط ایشیا، لیڈیا یہ ہے غالباً اس کا نام، ایشیائی کوچک، چھوٹا ایشیا، کہ اس دن بھی ذکر آیا تھا، یہ کہتے ہیں وہاں تک پہنچ گیا، اور پھر تمام ایشیا کو اس نے فتح کیا، اور شام سے لے کر
اور یہ ظلمات کا جو دریا ہے اندلس تک یہ ساری حکمرانی اس انسان نے حاصل کر لی، اور پھر چلتے چلتے اتنا آگے چلا گیا کہ سمندر اس کے راستے میں حائل ہو گیا. گویا یہ تقریباً یہ سمجھ لیجئے کہ طارق بن زیاد نے جو ایشیا میں پہنچ گئے، یہاں افریقہ میں سارا حصہ پتہ کر کے یہاں تک آ گئے تھے، یہ اس طرح کے حصہ انہیں مل گیا. اور یہ وہ لشکر کشی تھی جو انہوں نے مغرب کی سمت میں کی. اور ایشیائی کوچک کا مولانا آزاد جو بیان کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. آپ کبھی انٹرنیٹ وغیرہ میں اس کا نقشہ نکال کر دیکھیے تو مولانا کہتے ہیں کہ ایشیائی کوچک کا مغربی ساحل کا نقشہ آپ دیکھیں، اس کا جو ویسٹ بارڈر بنتا ہے تو چھوٹے چھوٹے خلیج وہاں آپ کو نظر آئیں گے، اور وہاں لیڈیا کا دارالحکومت بھی نظر آئے گا، اور سارڈس اس کا نام مولانا نے لکھا ہے. اور وہ کہتے ہیں موجودہ جو ترکی ہے، سمرنا جو شہر ہے اس کا، اس دن ذکر آیا تھا نا اس کا، وہ کہتے ہیں اس سے قریب ہی ہے وہ، اور یہاں تک وہ پہنچا ہوگا، اور یہاں پہنچ کے اس نے سمندر کو دیکھا ہوگا. اور سمندر نے وہ کہتے ہیں یہاں پر ایک جھیل کی شکل اختیار کر لی ہے، اور ساحل کے کیچڑ کی وجہ سے وہاں کا پانی جو ہے وہ وہاں کا پانی سیاہ ہو گیا. اس لیے قرآن نے یہ بتایا ہے کہ یہ وہاں تک پہنچے. یہ ایک نظریہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ سب باتیں صحیح ہوں. یہ اس لیے عرض کر رہے ہیں کہ اگر کوئی کام کرنا چاہے گا تو اس کے پاس ایک گراؤنڈ ورک ہوگا کہ اچھا اس سے پہلے کیا کیا نظریات تھے، اور اگر وہ نظریے غلط ہیں تو کس وجہ سے غلط ہیں، اگر وہ صحیح ہیں تو کس وجہ سے غلط ہیں. مولانا آزاد نے بڑی اس پہ تحقیق کیا، اور مولانا کے بعد پھر تحقیق نہیں ہوئی. ان کی تقریباً یہی تحقیق کی چیزیں مولانا حفظ الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی وہیں تک پہنچے تھے. اور انہوں نے دیکھا وہاں پر پہنچ کے کہ سورج ڈوب رہا ہے. یہ مولانا آزاد نے اپنی تفسیر ترجمان القرآن میں بیان کیا. ایک چیز ہو گئی. اب دوسرا سفر جو قرآن نے بیان کیا ہے کہ مغرب کی فتوحات کرنے کے بعد یہ اب مشرق کی طرف چلے ہیں ذوالقرنین، اور ایسی جگہ پہنچ کے جہاں سب سے پہلے سورج طلوع ہوتا تھا. اور وہاں انہوں نے دیکھا کہ ایسی قوم ہے جس کے اور سورج کے درمیان کوئی آڑ نہیں ہے، نہ کوئی چھت ہے، نہ کوئی شیلٹر، اور نہ ہی ان کے جسم پہ لباس. یہ ننگے ہیں، سورج کی کرنیں ان پر پڑتی ہیں، اور یہ لوگ جا کر جب سورج تیز ہوتا ہے جتنا جتنا اوپر چڑھتا ہے، سرنگ بنائی بھی ہے اس میں جا کر پناہ لے دیتے ہیں، اور جب سورج ڈھلتا ہے تو پھر یہ باہر نکلتے ہیں ان سرنگوں سے اور آ کے کام کرتے ہیں. اب یہ ایک چیز ایسی درمیان میں ہے کہ اگر یہ تحقیق سے ثابت ہو جائے کہ وہاں کے لوگوں میں کسی زمانے میں لباس نہیں پہنتے تھے، ایسے کرتے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام تو اس سے بھی کہیں پہلے تھے. لوگ ابھی تک تو اس دور تک نہیں پہنچے کہ یہ دور کون سا ہے. اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں اور جگہ لباس لوگ پہنتے تھے. قرآن نے خاص طور پر ذکر کیا کہ ان کے اور سورج کے درمیان کوئی آڑ نہیں تھی، تو دنیا میں باقی جگہ پر تو تھی. اور یہ وہ دلیل ہے اس بات کی بھی جو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو نظریہ پیش کیا ہے یورپ نے، امریکہ نے، کہ انسان جب آیا ہے دنیا میں تو ننگ دھڑنگ تھا اور جنگلوں میں رہتے تھے اور جانوروں کی کھالیں اوڑا کرتے تھے اور یہ چیزیں ہوتے تھے، یہ باتیں درست نہیں ہیں. انسان بڑی عزت اور شرف کے ساتھ اس دنیا میں آیا تھا. خدا نے پہلے دن سے اس انسان کو دنیا میں بھیجا ہے تو آغاز اس کا نبوت سے ہوا تھا. لوگ کپڑے پہنتے تھے، لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرتے تھے، اپنے مردوں کو دفن کرتے تھے، اپنے گھر بناتے تھے. اس وقت تک پہنچ نہیں سکے اب تک لوگ، اور شاید پہنچ بھی نہ پائیں. کئی ملین ایئرز ہیں، یہ جتنے بھی ہوں گے اللہ ہی جانے. اور درمیان میں انہیں ایک حصہ ایسا مل گیا جب انسان ننگے رہتے تھے. یہ کہتے ہیں یہیں سے شروع ہے. اب ممکن ہے کچھ عرصے کے بعد تھوڑا سا اور پیچھے چلے جائیں تو کہیں سے کچھ کپڑے بھی مل جائیں، کہیں سے کچھ اور چیز مل جائے تو پھر کہیں گے یہاں سے انسانوں کا آغاز ہوا ہے. قرآن نے سیدھی سادھی بات بتا دی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو آغاز ہوا تھا انسانیت کا تو بہت بڑی چیز تھی، نبوت تھی جس سے آئے ہیں. تو یہ جو دوسرا سفر انہوں نے کیا، مشرق میں پہنچے تو ننگے پاؤں ننگے جسم کے ساتھ، کوئی چیز ان کے پاس نہیں تھی، اور گزر اوقات جو ہوتی تھی وہ مچھلی پر ہوتی تھی، وہی کھاتے تھے. اور مولانا آزاد کا خیال یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ بابل کی فتح سے پہلے یہ چیز پیش آئی ہے.
اور بابل کی جب فتح ہوئی ہے تو یہ تقریباً زمانہ بنتا ہے جب پہلی مرتبہ جو 15ویں پارے میں آیا نا شروع میں یہودیوں کا جو عذاب آیا تھا پہلی مرتبہ کا، اس کے قریب کا زمانہ جا کر یہ بنتا ہے. وہاں تفصیل سے آپ سے بات عرض کر دی تھی. یہ خانہ بدوش جو قبائل تھے یہ تھے کون؟ کہتے ہیں کچھ لوگ تو کہ یہ بیکٹر تھے. بیکٹر اصل میں لفظ بنا تھا بلخ سے، اور کہتے تھے یہ بلخ کے رہنے والے تھے، ترکی کے قریب. ترکی سے تو پورا راستہ نکلتا ہے اب بھی، بلخ کو، بخارا کو، رشیا کو، ان سارے علاقوں کو. تو وہ کہتے تھے یہ وہ لوگ تھے. اور پھر اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ یہ پہاڑوں نے آگے چل کر اس کی راہ روک دی ہے، اور یہ سلسلہ پورا وہ مکران تک لاتے ہیں. مکران جو بلوچستان کا ایک صوبہ ہے پاکستان میں، بلوچستان کا ایک حصہ ہے. وہ کہتے ہیں مکران سے یہ سلسلہ شروع ہوتا تھا، اور یہ سلسلہ آگے جا کے 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. مکران سے کچھ پہاڑ ہیں جو ایران کی طرف چلے جاتے ہیں، اور مکران سے دوسرا سلسلہ جو شروع ہوتا ہے تو بلخ، بخارا اور دربند تک چلا جاتا ہے جہاں یہ لوگ تھے. دربند جو ہے اس میں دیوار ہے. دربند کا نام سنا آپ؟ دربند جو ہے یہ خوارزم، بلخ، اس دن دیکھ رہے تھے نا خوارزم کو، یہ اس کے بھی بعد ہے. یہ کاف کا جو پہاڑ ہے نا، ہمارے ہاں جو اردو میں بھی کہتے ہیں کہ کاف، پریاں جہاں رہتی ہیں کاف کے پہاڑ پہ، یہ اس کاف کے پہاڑ کے بھی بعد ہے. اور خلیفہ واسق باللہ نے یہ دیکھا ایک دن خواب. واسق باللہ عباسی تھا. مہدی آیا، منصور آیا، پھر مہدی آیا، پھر یہ آیا ہارون الرشید، پھر مامون الرشید، اور مامون کے بعد معتصم، اور پھر اس کے بعد واسق آیا نا. یہ واسق باللہ نے خواب دیکھا کہ وہ جو دیوار ذوالقرنین نے بنائی تھی وہ ٹوٹ گئی ہے اور یاجوج ماجوج نکل پڑے. بڑا گھبرایا. اس نے اس زمانے میں وہاں سے علماء کو بھیجا، بہت بڑا وقت، اور اس نے کہا کہ تم جاؤ اور دیکھ کے آؤ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں جو اس کی تحقیق کے لیے لوگوں کو بھیجا تھا وہ دیوار قائم ہے یا نہیں. یہ لوگ وہاں گئے، وہ آگے آ جاتی ہے بیان میں بھی بات. پھر انہوں نے وہاں دیکھا اس کو اور آ کے اسے بتایا کہ وہ دیوار قائم ہے. یہ دربند کا علاقہ ہے، بہت پیچھے. منگول قبائل جو ہیں یہاں سے برآمد ہوئے تھے کسی زمانے. اور واسق باللہ کی اس داستان بڑی طویل داستان ہے، سفر نامہ بڑا اچھا ہے. اسی کا میری حکومت کی حدود وہاں تک پہنچ گئی. اسے بتایا گیا کہ جی وہاں بھی لوگ آپ کے نام کا خطبہ پڑھتے ہیں اور اسلام قبول کیا ہوا ہے. اور انہوں نے کہا کہ وہاں بھی سارے لوگ حنفی فقہ پہ عمل کرتے ہیں. کہاں تک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فیض اللہ نے پہنچایا تھا کہ اس صدی میں بھی یہ افغانستان تو بہت قریب آ گیا، پھر روس، پھر اس کے بعد کے علاقے دربند تک پہنچ گئے اور وہاں بھی حنفی فقہا تھے. اچھا، مولانا ابوالکلام آزاد کہتے ہیں مکران سے بھی ان کا گزر ہوا ہے، لیکن جہاں پر سب سے پہلے سورج طلوع ہوتا ہے اس کو وہ کہتے ہیں فیجی ہے، کہ اس کے جزائر پہ سورج طلوع ہوتا ہے. اب فیجی جو ہے وہ ایک طرف کو ہٹ جاتا ہے ان چیزوں سے، لیکن کہنا ان کا یہ ہے کہ اسی علاقے کا کوئی قصہ ہے. پھر تیسری مہم اللہ نے بیان کی ہے کہ اس نے تیسرا سفر کیا ہے، اور اب یہ تیسرا سفر کہاں ہوا ہے قرآن نے یہاں بتایا نہیں. قرآن نے 2 اسفار کا ذکر کر دیا، ایک مشرق کا، ایک مغرب کا. تیسرے سفر کے بارے میں مفسرین کے 2 گروہ ہو گئے ہیں. کچھ کا خیال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اللہ نے ذکر نہیں کیا، مشرق کے اس سفر میں انہوں نے دیوار بنا دی، پھر اس سفر سے آگے مشرقی کی طرف مزید نکل گئے. اور اکثر مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ یہ تیسرا سفر ان کا شمال کی جانب تھا، اور وہ کہتے ہیں اس علاقے میں پہنچ گئے. نہیں، وہ دیوار تو خیر انہوں نے تیسرے سفر میں بنائی، دوسرے سفر میں نہیں. دوسرے سفر میں مشرق میں گئے اور قرآن نے اس کے بعد ذکر نہیں کیا. یہ کہتے ہیں مشرق میں ہی، تیسرے سفر میں بھی اس سے آگے چلے گئے. اور یہ جو تیسرا آخری سفر ہے ان کا، اکثر مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ یہ شمال کی طرف گئے تھے اور شمال میں جا کر انہوں نے دیوار بنائی تھی. اور یہ شمالی مہم جو اس کی تھی کیسپین سی، یہ تو مشہور ہے نا. اس پہ بہت مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہاں سے پہ جو چلے گئے تھے، اور کاکیشیا جو ہے جو اس کا سلسلہ ہے پہاڑوں کا، ان میں یہ دیوار ہے، اور وہاں پر انہیں درہ مل گیا، اور اس درے میں آتے تھے یاجوج اور ماجوج،
اور وہاں پر وہ تباہی پھیر دیتے تھے. اس قوم نے ان کی بات ان کو جب دیکھا، ان کے ساتھ سارا لاؤ لشکر، تو انہوں نے انہیں سمجھایا اور کہا یہاں پر ایک دیوار بنا دیں. تو دونوں پہاڑوں کے درمیان انہوں نے لوہے کی چادریں منگوائیں اور اسے رکھ کے پھر جا باقی تفصیل جیسے قرآن نے بتائی ہے، ابھی اس کو بھی انشاءاللہ پڑھ لیں گے. وہاں پہ ہے کہ انہوں نے اس کو ایک بہت بڑی دیوار بنا دی. تو اس لیے یہ جو جگہ ہے کیسپین سی، اس پر عام طور پر مفسرین اسی طرف گئے کہ وہ کہتے ہیں یہاں پر ہے. باقی یہ سوال کہ جو قوم حضرت ذوالقرنین کو وہاں ملی تھی وہ کون سی قوم تھی جو بالکل کچھ جانتی نہیں تھی، تو اس کے متعلق کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ کوشیا یا کیشیا نام کی قوم تھی. اسے بھی انہوں نے تفصیل سے لکھا ہے اور وہ کہتے ہیں یہ قوم تھی جس نے یاجوج اور ماجوج کی شکایت کی تھی. اور یاجوج اور ماجوج کا ذکر صرف قرآن میں ہی نہیں بائبل میں بھی کہ یہ اتنی قدیم قوم تھی. وہاں بھی یہ ذکر ہے کہ ان لوگوں کو دیکھا گیا اور یہ چیزیں ہوئیں. اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاجوج اور ماجوج کی تفصیلات بیان کی ہیں. دو جگہ پر آیا ہے قرآن میں ان کا تذکرہ، ایک اس سورہ کاف میں آیا ہے اور ایک آگے چل کے 17ویں پارے میں آیا ہے. دیکھیے اب کس جگہ ان کی تفصیلات آتی ہیں، مگر ان میں یہ جو روایت آ گئی ہے نا ایک کہ وہ اس دیوار کو چاٹتے رہتے ہیں، پھر وہ چلے جاتے ہیں، پھر وہ دیوار بن جاتی ہے اور اگلے دن جب وہ آتے ہیں تو پھر اس کام کو شروع کر دیتے ہیں. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً انکار کیا ہے اس کو ماننے سے. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت نہیں ہے، یہ بعد میں بنی اسرائیل کی جو روایات ہیں ان میں سے ایک چیزیں ہیں، اور ایسی کئی چیزیں پھر تو تفسیروں میں آ گئی ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ یاجوج اور ماجوج ایسی عجیب قوم ہے، وہ چھوٹے چھوٹے بونے ہیں. ایک جگہ یہ آ گیا ہے کہ ان کے کان بڑے بڑے لمبے ہیں، ایک کان کو بچھا دیتے ہیں دوسرے کو اپنے اوپر اوڑھ لیتے ہیں. مفسرین نے شدت سے انکار کیا، وہ کہتے ہیں ایسی فضول باتیں ہیں، واعظ کرنے والے جو لوگ تھے ان کی پھیلائی ہوئی ہیں، صحیح حدیث میں اس کے متعلق ایسی چیزیں نہیں آئیں. اور گوگ اور میگوگ کے نام یہاں بائبل میں مل جائیں گے. یہاں بائبل میں ان کا تذکرہ آیا ہے یاجوج اور ماجوج کا. اور اسکیل جو نبی تھے اپنے زمانے کے، ان کی کتاب آئی ہے اور ان کی کتاب کے 38 جو چیپٹر ہے، اس چیپٹر کی جو پہلی آیات ہیں گویا کے اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے اور کہتے ہیں کہ ناؤ دا ورڈ آف دا لارڈ came to me saying, Son of man, set your face against Gog. اللہ تعالیٰ کا یہ حکم پہنچا کہ اپنے چہرے کو یاجوج کی طرف کر لو. of the land of Magog. جو ماجوج قوم ہے اس کی طرف کر لو اپنے چہرے کو. یاجوج کو حکم ہوا کہ ماجوج کی طرف اپنے چہرے کو کر لو. دا پرنس آف روش، جو کہ شہزادے ہیں اس وقت. روش ایک جگہ ہے اس کے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ ٹیبل TUBAL، یہ جو جگہ ہے نا، آپ اگر کبھی اب نقشے کو دیکھیں تو بالسک اس پہ لکھا ہوا نظر آئے گا، یہ وہ مقام اور یہ ہے ماسکو کے قریب. اسی لیے بائبل میں ماسکو کا جہاں ذکر آیا ہے مصر کے نام سے، یہ روس کا علاقہ ہے کہ خدا نے حکم دیا اس قوم کو کہ تم اپنا چہرہ ادھر کر لو. اسی پہ مفسرین گئے ہیں کہ کہتے ہیں وہاں دربند جو ہے، وہاں کی دیوار جو ہے وہ اصل میں یہ ذوالقرنین نے بنائی تھی. اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جو کچھ حکم دیا ہے، بہرحال یہاں یہی لکھا ہے، معلوم نہیں اللہ نے انہیں یہی حکم دیا تھا یا کتنی اس میں تحریف ہو گئی ہے بائبل میں. لیکن بائبل کے جو شارحین ہیں، بائبل کی بھی تفسیریں لکھی گئی نا، میتھیو جو ہے وہ اسی کو کہتا ہے، ماسکو کو. وہ کہتا ہے جو ماسکو ہے اسی کے متعلق وہ کہتا ہے کہ خدا نے یہ بات یہاں پر بیان کی ہے، یاجوج اور ماجوج کی قومیں یہی تھیں. اچھا، یہ سب باتیں جن کی تردید بھی ہونی ہے وہ بھی آپ سے عرض کر دیتے ہیں. تو 38 چیپٹر ہے یہ، اور بالکل آغاز سے انہوں نے ذکر کرنا شروع کیا ہے اور آخر پہ بھی کئی جگہ یہ گوگ اور میگوگ کا ذکر کرتے ہیں، مگر یہ اتنی تفصیل ہے
اتنا وقت نہیں ہے ان سب چیزوں کو پڑھیں. آپ لوگ کبھی اگر اس پہ ریسرچ کرنی ہو کسی نے تو خود اسی مقام کو دیکھ لیجئے گا. یہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ ایک گراؤنڈ تیار ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کیا کیا چیزیں. تورات کے جو شارحین ہیں انہوں نے ایک بحث یہ بھی کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ نام جو یہاں آئے ہیں یہ پہلے سے یونانی زبان میں موجود تھے. پھر وہ کہتے ہیں کہ یونانی زبان میں دیکھنا چاہیے کہ یہ کون سی چیز ہے. سوال یہی پیدا ہوتا ہے پھر کہ کون سی قوم تھی کہ اس کے علاوہ کوئی اور قوم وہاں تھی نہیں. تو کہتے ہیں کہ یہ جو قوم تھی سیتھین، سیتھین جو ہے یہ قوم تھی وہاں پہ. SAYTHINS. اور یہ جو سیتھینز ہیں نا، اردو میں اس کا کیا ترجمہ ہے؟ یہ وہ ہیں تورانی، جس کو اقبال کہتے ہیں نہ ایرانی رہے باقی نہ تورانی رہے باقی. یہ تورانی ہیں. اور اقبال نے بھی ایک جگہ اسی کا ذکر کیا کہ وہاں جو قوم انہیں ملی تھی تورانیوں کے آباء و اجداد تھے. اور یہی تورانی علماء تھے جو بعد میں بر صغیر میں آئے. اور قزلباش جب آئے ہیں ایران سے تو قزلباش بر صغیر میں نہیں پائے جاتے تھے. قزلباشوں کو تو سب سے پہلے لے کے آیا ہے ہمایوں، کیونکہ ہمایوں کو جب شکست ہوئی ہے شیر شاہ سوری سے تو یہ ایران پہنچا. شاہ ایران نے طہماسپ نے اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دی تو یہ اور زیادہ ان کا زیر اثر آ گیا. پھر اس نے اس سے کہا کہ تم شیعہ مذہب کو قبول کر لو. تو ہمایوں کے پاس کوئی چارہ کار نہیں رہا تھا. جب زیادہ اس نے زور دیا تو ہمایوں نے کہا اچھا آپ ایسے کر دیجئے کہ مجھے ایک آپ فہرست بنا دیجئے کہ کیا کیا عقائد ہیں. اور اس نے اپنے علماء سے کہا، علماء نے عقائد لکھ دیے اور ہمایوں نے کھڑے ہو کے دربار میں پڑھ دیے. ہمایوں جب آئے ہیں تو قزلباش جو تھے بڑی تعداد میں آئے ہیں. اکا دکا پہلے آتے تھے لوگ، لیکن اتنی بڑی تعداد میں قزلباشی علماء جو تھے وہ پہلے آئے. اور ان کے مقابلے میں بابر کے جو یہ ہمایوں کے جو والد تھے یہ لائے ہوئے تھے اپنے ساتھ. یہ تو بڑے کٹر قسم کے حنفی بھی تھے، نقشبندی بھی تھے. تو یہ تورانی علماء کو لے کے آئے تھے. اس لیے بائبل نے جو کچھ لکھا ہے اس سے مراد وہی ہے کہ ماسکو کا علاقہ. جی سنتے رہیے، آخر پہ پہنچ کے بات کریں گے. اچھا، شمال مشرق کا جو حصہ ہے یہ سیتھینز تورانی جہاں تھے اس کا حصہ اب منگولیا کہلاتا ہے. اور منگول کی ابتدائی شکل کیا تھی اس کے لیے بس وہ چینی جو تہذیب ہے وہ پڑھنی پڑتی ہے. اور مولانا آزاد کا خیال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ منگولیا کے ہمسائے جو تھے ان کا قدیم نام جو تھا اس قوم کا موگ تھا. اور یہی موگ ہے جو میگ اور میگوگ کے نام سے پکارا جاتا ہے. اس لیے مولانا آزاد کا خیال یہ ہے کہ یاجوج اور ماجوج کی قوم جو ہے یہی منگولی. وہ اس ساری بحث کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ لوگ ہیں جن کو قرآن نے کہا ہے اور موجودہ جو ماسکو بتایا ہے اور اسی طرح سیتھین قوم وہ سب کے سب مولانا آزاد کی تحقیق آخر پر یہی نکلی کہ وہ کہتے ہیں یہاں سے آئیں گے، یہی قومیں حملہ کریں گی اور انہی قوموں میں یاجوج اور ماجوج اور یہ چیزیں آ جائیں گی. لیکن مولانا آزاد کی تحقیق تو اپنی جگہ پر ہے. اس سے ملتی جلتی ایک چیز فیض الباری میں بھی آئی ہے اور فیض الباری شرح ہے صحیح بخاری. اس فیض الباری کو کہتے ہیں کہ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شرح لکھی ہے. لیکن اصولی بات یاد رکھنی چاہیے ہمیشہ، فیض الباری جو ہے انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کی تقریروں کی لکھی ہوئی چیز ہے جس پہ حضرت نے نظر ثانی نہیں کی. اس لیے فیض الباری پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا. وہ مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ لکھی ہیں، کچھ ہم نے حدیث پڑھی تھی مولانا عبدالقدیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، تو ہمارے جو استاد تھے ان کی کاپی سے وہ لکھی گئی. اور ہمارے اساتذہ خود کہتے تھے کہ ہم جو بھی حضرت انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی چیزوں کو تحریر کرتا تھا تو جب مولانا یوسف بن نوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کراچی میں مدرسہ قائم کیا تو انہیں حضرت سے بڑا عشق تھا، بڑی محبت تھی اپنے استاد سے. تو انہوں نے کہا جہاں بھی حضرت کی چیزیں ہیں ان کو لکھو،
صحیح بخاری کی شرح کو، تو ہم نے اپنی اپنی کاپیاں دے دی، مولانا بدر عالم صاحب نے بھی دی تھی، تو انہوں نے اس کو مرتب کر کے شائع کر دیا، مگر جو کچھ اس میں ہے سب چیزیں درست نہیں ہیں۔ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق بھی اس میں یہی لکھی ہوئی ہے کہ یہ چینی اقوام ہے، یاجوج اور ماجوج سے مراد وہ ہیں، لیکن یہ تحقیق حضرت کی نہیں ہے۔ ممکن ہے کبھی کسی بات کو ارشاد فرمایا ہو، کسی نے کس طرح لکھ لیا ہے، اس میں کیا چیز شامل ہو گئی، بہرحال اس پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا، اس لیے خیال آیا کہ اس کو بھی بتا دیں۔ اچھا، ایک خیال یہ بھی ہے، یہ دو مسئلے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، ایک ذوالقرنین کا اور ایک یاجوج اور ماجوج کا۔ یاجوج اور ماجوج کے متعلق ایک خیال یہ بھی ہے مفسرین کا کہ انسانوں اور جنات کے درمیان کی کوئی مخلوق ہے، وہ کہتے ہیں یہ مکمل انسان نہیں ہے، بلکہ کوئی زمانہ ایسا گزرا ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اہلیہ تھیں یعنی حضرت حوا، ان کا ہو گیا تھا انتقال، اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام یا ان کی نسل میں سے کسی کا تعلق جنات سے ہو گیا اور اس سے یہ اولاد آگے پیدا ہوئی ہے۔ یہ نظریہ خود کس حد تک صحیح ہے غلط ہے اس کی تو کوئی بھی تحقیق کر لے، مگر ایک نظریہ ہے جو کتابوں میں ملتا ہے۔ اور ہمارے ہاں مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی تفسیر کبھی کبھی کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے نا، مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جو شیخ الاسلام قرار پائے تھے پاکستان کے، انہوں نے اپنی تحقیق میں یہ لکھا ہے اور کہتے ہیں کہ کیا عجب ہے، یعنی ممکن ہے کہ دجال جسے حضرت تمیم داری نے دیکھا تھا وہ اسی قوم میں سے ہو اور انہی جزائر میں کہیں یہ بھی بند ہو، یاجوج اور ماجوج بھی وہی ہو اور دجال بھی وہی ہو، اور پھر حضرت نے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا لکھا ہے کہ ان کی بد دعا سے یاجوج اور ماجوج تباہ ہو جائیں گے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ دیوار کہاں واقع ہے، سمندر کی گرد بھی بہت سی دیواریں ہیں۔ سی ایم ینگ اس کی تحقیقات کا حضرت نے حوالہ دیا ہے، اور بڑی اچھی بات ایک جو نئی راہ انہوں نے کھولی ہے، وہ کہتے ہیں آسٹریلیا میں ایسی دیوار پائی جاتی ہے، اس پہ تحقیق کرنی چاہیے کہ وہ کون سی دیوار ہے، وہاں کیسے سورج کا طلوع اور غروب ہوتا ہے، اور کیا وہ دیوار یعنی یہ ذوالقرنین کی تعمیر شدہ دیوار ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، یہ سب چیزیں انہوں نے لکھی۔ اچھا، کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے، اور یہ خیال غلط ہے، کہ اس سے مراد دیوار چین ہے۔ اب اس پہ تو بحث کرنے کی کوئی بات نہیں، کیونکہ دیوار چین تو اب ساری دنیا کی دیکھی ہوئی ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے ہندوؤں کے ہاں تھا نا فلسفہ کہ وہ دریائے سندھ کے اس پار کوئی اور مخلوق رہتی ہے ٹیکسلا میں، ان کے گھوڑے ایسے ہوتے ہیں اور ان کے قد ایسے ہوتے ہیں۔ اب وہ ٹیکسلا سارا لوگوں نے دیکھ لیا ہے، وہاں کوئی ایسے قد والے لوگ بھی نہیں پائے جاتے، اور وہ تھیوری غلط بھی ہو گئی۔ اسی طرح پچھلے زمانے کے مفسرین جب آپ اسے پڑھیں گے تو آپ کو یہ رائے بھی ملے گی کہ یہ دیوار چین ہے، مگر بعد میں جب لوگوں نے اس پڑھا ہے، یعنی جب لوگوں میں معلومات اور علم عام ہوا ہے، تو انہوں نے دیوار چین کے اس نظریے کو رد کر دیا۔ ذوالقرنین کی اس دیوار کے متعلق کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ قفقاز میں پائی جاتی ہے، قفقاز، CAUCASUS، اور دربند اور داریال، یہ وہی دربند ہے جہاں سے عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لوگ گئے تھے، کہ دربند اور داریال وہ کہتے ہیں ان کے پہاڑوں کے درمیان ہے، اور یہ آگے جا کر ملتے ہیں بحیرہ اسود بلیک سی سے، تو بلیک سی اور کیسپین سی اس کے درمیان کا جو علاقہ ہے وہاں پر یہ کہتے ہیں یہ دیوار ہے، اور واسق باللہ نے بھی لوگوں کو وہیں پہ بھیجا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو لوگ گئے تھے انہوں نے آ کے بتایا تھا کہ وہاں ایک ایسی دیوار ہے اور اس میں دروازہ بھی ہے اور اس پہ تالے بھی لگے ہوئے ہیں، اور اس دیوار کو بند بھی کیا گیا۔ اب یہ اللہ جانے انہوں نے کس دیوار کو دیکھا تھا جس میں دیوار تھی، لیکن یہ کہ لوگ سچے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ چاہتے تھے خود بھی کہ اس دیوار کی تحقیق ہو جائے کہ یہ دیوار کیا۔ یاقوت نے موجم البلدان جو لکھی ہے اس میں انہوں نے اس کا حوالہ دیا ہے، اور ابن کثیر کا اپنا خیال بھی یہی ہے،
کیونکہ آذربائیجان جب فتح ہوا ہے 22 ہجری میں تو تب مسلمانوں کو زیادہ شوق ہو گیا. آذربائیجان تو بہت مشہور جگہ ہے. آذربائیجان کو فتح کرنے کے لیے حضرت اویس کرنی بھی آئے تھے. تو اویس کرنی رحمت اللہ علیہ جب اس علاقے میں آئے ہیں تو لوگوں کو ان کی بڑی قدر ہوئی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اویس کی تعریف کی تھی اور آپ نے فرمایا تھا کہ وہ کسی وجہ سے میری خدمت میں نہیں آئے مگر وہ ایسے آدمی ہیں کہ ان کی دعا کی وجہ سے اللہ میری امت کے اتنے گناہ گاروں کی بخشش کر دے گا، جنت میں بھیج دے گا جتنے کے بنو کلب قبیلے کی بکریوں کے بال ہیں. کہ بنو کلب کو عرب بنو کلب اس لیے کہتے تھے کتوں والا قبیلہ. کیوں کہتے تھے؟ اس لیے کہ بکریاں اتنی زیادہ تھیں، اس کے لیے انہوں نے اتنے کتے پالے اپنی بکریوں کی حفاظت کے لیے کہ ہر وقت بھونکنے کی آوازیں آتی رہتی تھی. تو لوگوں نے کہا بنو کلب یہ تو کتے والے ہیں. تو آذربائیجان کی جو فتح ہوئی ہے حضرت سعد رضی اللہ عنہ بھی آئے ہیں اور سعد رضی اللہ عنہ یہاں سے جانا چاہتے تھے چین، اور جب انہوں نے سندھ فتح کیا ہمارے ہاں مکران وغیرہ کا علاقہ تو یہاں سے بھی جانا چاہتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے روک دیا اور انہوں نے کہا نہ آگے نہ جاؤ. تو آذربائیجان کی فتح کے بعد 22 ہجری میں یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات کے قریب کا دور ہے. ایک آدھ سال ہی اس کے بعد زندہ رہے ہوں گے، بلکہ رہے تھے. 23 ہجری محرم 23 میں تو ان کی شہادت ہو گئی تھی. تو باب الابواب دربند، دروازوں کا دروازہ، یہ اس کا نام آپ کو کئی جگہ پر ملے گا. اور سراقہ ابن عمر تھے جو اس کو دیکھنے گئے تھے اور انہوں نے عبد الرحمن ابن ربیعہ اپنے دوست کو ساتھ رکھا. اور جب یہ آرمینیا کے علاقے تک پہنچے ہیں تو آرمینیا میں اس وقت کا حکمران تھا براز. اس نے صلح کر لی براز نے، اور اس نے کہا میں آپ لوگوں سے نہیں لڑنا چاہتا. تو انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ وہ دیوار دیکھیں جو ذوالقرنین نے بنائی تھی. تو اس نے آدمی ساتھ بھیج دیے. اس سے شبہ ہوتا ہے کہ اس زمانے میں شاید لوگوں میں یہ علم ہوگا کہ ذوالقرنین نے بنائی ہے یا کیا چیز تھی. اس نے کہا میں آدمی بھیج دیتا ہوں، آپ جا کر دیکھیں. تو البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر نے بھی لکھا ہے، یاقوت حموی تھے انہوں نے موجم البلدان میں بھی لکھا ہے. یہ کہتے ہیں کہ وہ وفد گیا اور انہوں نے جا کر اس دیوار کو دیکھا اور اس کے 200 سال کے بعد واثق باللہ کا دور حکومت آیا. اور واثق باللہ جو تھا یہ ہے 227 ہجری میں اس کی حکومت قائم ہوئی مامون الرشید کے بھی بعد. تو 227 میں جب قائم ہوئی تو اس نے خواب دیکھا کہ وہ دیوار ٹوٹ گئی ہے اور یاجوج ماجوج آنا شروع ہو گئے ہیں. تو اس نے 50 آدمیوں کو بھیجا اور اس سے کہا کہ جا کر اس کی تحقیق کرو. اور یہ وفد جو تھا اس کا گیا اور اسی طرح اس کا انتقال ہو گیا 232 ہجری میں. تو جب یہ لوگ واپس آئے ہیں دربند سے تو انہوں نے بتا دیا کہ وہاں آپ کی حکومت تھی اور مسلمانوں نے جو دیوار ہمیں دکھائی ہے دربند میں، انہوں نے کہا کہ یہ ہے وہ جو ذوالقرنین نے تعمیر کی تھی. یہ کیسپین سی اور بلیک سی کے جو پہاڑ ہیں ان کے درمیان یہ چیز تھی. اب یاقوت نے اس کی کئی ایک چیزیں آگے لکھی ہیں. مقتدر باللہ جو بعد میں خلیفہ بنے ہیں انہوں نے آدمیوں کو بھیجا، انہوں نے بھی جا کر رپورٹ دی ہے اور کہتے ہیں کہ وہاں کا جو صدر مقام ہمارے زمانے کا تھا اتل، وہ تل وہی ہے جس کا بائبل میں ذکر آیا ہے. وہ کہتے ہیں یہاں پر یہ حکمرانی قائم تھی اور اس شہر سے ایک درمیان سے دریا گزرتا ہے اور یہ بلغار سے نکلتا ہے، بلغاریہ سے ہو کے روس کو کراس کرتا ہے، پھر بلغاریہ کو، اور آخر پہ پہنچ کے یہ جو کیسپین سی ہے اس کے قریب کہیں آ کے گرتا ہے. یا ایک اور سمندر کا بتاتے ہیں وہاں ہے خرز اس کے نام سے. تو ایک تو یہ چیز ہے اور اب تک کے قابل تحقیق ہے کہ یہ کہاں پہ پائی جاتی ہے. حتمی فیصلہ اب تک نہیں کیا جا سکتا کہ یہ دیوار ہے کہاں پہ. ایک بات ہو گئی. اسی کی تھوڑی سی تفصیل اور بھی آپ سے عرض کر دیتے ہیں تاکہ یہ نظریات آپ کے سامنے رہیں، یا جو بھی سنتا ہے ان چیزوں کو اسے خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو چیزیں بتائی ہیں یہ مسلمانوں کے کرنے کے کام ہیں کہ مسلمان ان چیزوں کو دیکھیں اور پھر اس کے بعد کوئی متعین کریں کہ یہ چیزیں کیا. اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کا ذکر فرمایا کہ ذوالقرنین کے بارے میں یہ لوگ دریافت کرتے ہیں کہ وہ کیا تھے. آپ کہیے کہ میں ان کا حال تم لوگوں کو پڑھ کے سناتا ہوں.
اچھا، یہ تو آپ سے پہلے عرض کر دیا کہ پچھلے زمانے میں عموماً مفسرین کا خیال یہ تھا کہ یہ سکندر ذی القرنین جو ہے یہ سکندر تھا الیگزینڈر، اور اس کو لوگوں نے رد کر دیا۔ قرآن پاک نے جتنا بھی اس کا ذکر کیا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ذی القرنین میں ایک تو بات یہ ہے کہ اتنا معروف، اتنا مشہور آدمی تھا کہ یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا تو براہ راست پوچھا اور یا پھر اہل مکہ کی طرف سے پوچھوایا گیا۔ قرآن نے اس کو نام ذی القرنین کا خود نہیں دیا، قرآن نے نہیں کہا وہ ذی القرنین تھا۔ اللہ نے فرمایا یسألونک عن ذی القرنین، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں ذی القرنین کے بارے میں۔ تو ذی القرنین گویا پہلے ہی سے ایک شخصیت تھی اس نام سے، لوگوں نے پوچھا تو اللہ نے اسی چیز کو ذکر کر دیا۔ تو اسرائیلی لٹریچر جو ہے اس کو دیکھنا چاہیے کہ اس میں ذی القرنین کیا ہے، تو پھر وہی حضرت دانیال علیہ الصلوۃ والسلام کے خواب تک بات پہنچ جاتی۔ دوسرے قرآن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسا فاتح جو مشرق تک بھی پہنچا اور مغرب تک بھی پہنچا، اور تیسرا بھی اس نے سفر کیا، تیسرے سفر کی تصریح قرآن نے نہیں کی، اور تیسری بات یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی دیوار اس نے بنائی ہے جو یاجوج اور ماجوج کو روکنے کے لیے تھی، اور اس سے بھی معلوم ہوتا ہے چوتھی بات آگے بڑھ کے کہ وہ آدمی قیامت پر بھی ایمان رکھتا تھا، اللہ کی توحید کا قائل بھی تھا، اور اللہ نے اس انسان پر یا تو الہام کیا ہے اور یا یہ کہ خدا تعالی نے اس پر وحی نازل کی ہے۔ یہ چیزیں اس آدمی کے ساتھ پیش آتی رہی ہیں۔ مغرب میں وہ چلا ہے اور شام کے سواحل، اور پھر اس کو اس نے کراس کیا ہے، اور مغرب میں چلا ہے اور وہاں تک پہنچا ہے جہاں بظاہر سورج ڈوبتا تھا، سمندر آ گیا، اور اس کے بعد قرآن نے اس کا بیان نہیں کیا۔ اور ایک نظریہ یہ ہے کہ ایرانی فرما روا خورس جو تھا اسی کو اللہ نے بیان کیا ہے یہاں پہ، اور اس کی فتوحات کا سلسلہ اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کو ایران کی ہسٹری میں مل جائے گا کہ ہمارے ہاں سندھ اور بلوچستان یہ اس میں شامل تھے، اور سندھ اور بلوچستان سے لے کے سغد یہ اب بھی نقشے میں ملے گا، اب وہ ترکستان کے نام سے مل رہا ہے۔ اس ترکستان کا پرانا نام سغد تھا۔ حنفی فقہا جو ہے نا ان کے ناموں کے ساتھ کہیں کہیں آتا ہے کہ سغدی کا مطلب ترکستانی عالم، سغد کے رہنے والے، اور مصر لیبیا تک اس آدمی کی حکومت تھی۔ اور پھر اسی طرح جب یہ چلے ہیں اس طرف کو، دوسری طرف کو ایران، اور ہمارے ہاں پاکستان کا راستہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں جو پیچھے پہاڑ آتے ہیں، ان پہاڑوں سے نکل کے یونان کا جو راستہ پہاڑوں کے ذریعے سے نکلتا ہے مقدونیہ تک، اور کاکیشیا اب جو آتا ہے، یہ ساری سلطنت اس کی ایران کے لٹریچر میں مل جائے گی۔ عملاً اس زمانے کا نقشہ آپ نکلوا لیجئے، ہم ایران گئے تھے ایک سفر میں تو خاص طور پہ اس کا نقشے نکلوا کے دیکھے، ایک جگہ پہ پڑھے لکھے لوگ تھے انہوں نے بتائے، تو اندازہ ہوا کہ یہ تو بہت بڑی سلطنت تھی، بہت بڑی حکمرانی تھی۔ تو پھر ان مفسرین کا خیال آیا جن مفسرین نے اسی کو لکھا ہے کہ وہ مشرق میں بھی گیا اور مغرب میں بھی گیا، تو یہ یہی تھا۔ ذی القرنین کے بعد دوسری چیز یاجوج اور ماجوج بھی، اور ذی القرنین کا تھوڑا سا قصہ اور ہے وہ بھی آپ دیکھ لیجئے۔ وہی بات بلیک سی اور کیسپین سی کی، یہ تو آپ سے عرض کر دی۔ یاقوت حموی کا بھی بیان ہو گیا، ابن کثیر کا بھی، ان لوگوں نے بھی بتا دیا۔ واسق باللہ کی بات بھی آ گئی تھی، اور ایک بات اور تھی کہ یاقوت نے معجم البلدان میں وہ کہتا ہے کہ یہ ترکوں کا علاقہ ہے، اور باب الابواب کے ساتھ واقع۔ اچھا، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ بعض مفسرین اس بات کے قائل ہوئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ترکوں کو جب بند کیا جا رہا تھا تو ان کے باقی قبیلے یاجوج اور ماجوج کے تھے، یہ ایک قبیلہ ترکوں کا رہ گیا تھا باہر، اور یہ شریف لوگ تھے اس لیے انہیں ادھر چھوڑ دیا گیا، اور باقی جو ان کے قبائل تھے انہیں بند کر دیا گیا۔ یہ بھی مفسرین نے لکھا ہے۔ یہ تو اب جب کوئی تحقیق کرے گا تو پھر پتہ چلے گا کہ اصل میں کیا تھا اور یہ قوم کون سی تھی۔ اچھا صاحب، آخری آئے بھی بتا دیں مفسرین کی۔ اس میں اور عجیب باتیں،
اچھا، یہ تو بات عرض کر دی کہ قرآن بتاتا ہے کہ ایک بادشاہ تھا، مشرق اور مغرب سے اس کی حکومت ہوئی اور 3 اطراف میں اس نے سفر کیے، توحید کا قائل، آخرت کے جواب دہی کا قائل، مغرب اقصی تک اور مشرق اقصی تک، اور تیسرے سفر کو اللہ نے نہیں چھیڑا۔ صرف یہ پتا چلتا ہے کہ کوہستانی سلسلہ تھا اور 2 پہاڑوں کے درمیان اس نے ایک عظیم الشان بند بنا دیا اور بہت زبردست دیوار جو تھی وہ قائم کر دی۔ یہودیوں نے یہ سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا۔ اس کی تحقیق کے بعد جو کچھ بھی ثابت ہو جائے یہ چیز بڑی اچھی ہے، کام کرنا چاہیے، محنت کرنی چاہیے لوگوں کو، لیکن یہ خیال بھی کر لینا چاہیے کہ اگر فرض کر لیں نہیں پتا تو اس پہ کوئی شریعت کا ایسا حکم نہیں لاگو ہوتا کہ نہیں پتا تو کوئی کفر اسلام کا مسئلہ بن جائے۔ تحقیق کی بات ایک الگ ہے۔ ذوالقرنین کے بارے میں جو شبہ پڑتا ہے اس کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ ذوالقرنین کے نام کے کئی لوگ گزرے اور اتفاق ایسا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ سکندر لگا ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 300 سال پہلے یہ الیگزینڈر دا گریٹ جسے کہتے ہیں، اس کے نام کے ساتھ بھی سکندر ہے۔ دارا کے ساتھ اس کی جنگ ہوئی، اس نے ملک کو فتح کر لیا، پھر آگے عراق کو فتح کر لیا، اور حتیٰ کہ اس کے جو بعد کے لوگ تھے ان کا ذکر آ گیا کہ وہ یروشلم تک پہنچ گئے تھے۔ دوسرا ذوالقرنین وہ نظر آتا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مصر تھا، جو طواف کرنے آیا تھا بیت اللہ میں، اور کہتے اسے بھی اسکندر ہیں، اور مصر کی، ایجپٹ کی تاریخ آپ پڑھیں تو وہ اپنے اسکندریہ شہر کا جہاں ذکر آتا ہے نا انسائکلوپیڈیاز میں بھی، کہتے ہیں کہ یہ شہر اس نے بسایا تھا۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہم عصر تھا، یہ شہر اسی نے بسایا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ممکن ہے وہ سکندر ہو جس نے یہ سارا کام کیا۔ اور کچھ مفسرین کی رائے اس کے بارے میں یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ وہ اور ہے، اور آخری سکندر اور ہے، اور وہ پہلا سکندر اور تھا۔ اچھا، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں اس پہ بحث کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ قرآن نے یہ جو کہا ہے کہ ذوالقرنین تو یقینی طور پر، وہ تو حتمی فیصلہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یقیناً وہ سکندر نہیں ہے جو الیگزینڈر آخری دور کا ہے 300 برس پہلے۔ یہ ابن کثیر کی رائے ہے، لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں تو ابو حیان اندلسی اور حتیٰ کہ ان کے بھی بعد یہ اب کے مفسر ہیں، بغداد کے جو مفتی تھے صاحب روح المعانی نے بھی، اور اس ابو حیان اندلسی رحمۃ اللہ علیہ، ان نظرات کا سارا زور اس پہ ہے کہ یہی سکندر تھا، یہ آخری سکندر کے بارے میں۔ تو جب روح المعانی کو آپ پڑھیں گے اور اسی طرح اور کچھ اس دور کے مفسرین کی بھی، حتیٰ کہ مولانا عبد الماجد دریابادی بڑا کام کیا ہے مولانا نے تفسیر پہ، ابھی تو ان کا انتقال ہوا ہے 76-77 میں، لیکن ان کا خیال بھی یہی ہے کہ یہ الیگزینڈر تھا، لیکن ابن کثیر نے اس کا رد کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں بالکل یہ آدمی نہیں تھا، اور پھر انہوں نے اس کی توجیحات بھی پیش کی ہیں کہ میں اس کے متعلق کیوں کہتا ہوں۔ ابو ریحان البیرونی کا نام سنا ہوگا، جی البیرونی، جی اس زمانے میں تو یہ سارا ہی ایک علاقہ تھا، ایران افغانستان۔ البیرونی نے اس کی ایک کتاب ہے الآثار الباقیہ، بڑی زبردست چیز، پڑھنے کے قابل، الآثار الباقیہ عن القرون الخالیہ، اس نے بھی ذکر کیا ہے۔ ابن خلدون نے اپنے مقدمے میں بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ ابن خلدون نے جہاں دنیا کو تقسیم کیا ہے وہاں پر، یہ ابن خلدون کا مقدمہ ایسی چیز ہے کہ کمال ہے، 12-15 کتابیں جو ہر آدمی کو پڑھنی چاہیے، ان میں سے ایک ابن خلدون کا مقدمہ ہے۔ اللہ نے اتنا زبردست علم سے دیا تھا، وہ بات علم کی کم کرتا ہے، اصولوں کی زیادہ کرتا ہے، اور وہ تو اب کیا کہیں، جس نے بھی اسے جاسوسی کے الزام میں گرفتار کر دیا، اس نے بھی اس سے اللہ کی بڑی حکمت تھی کہ ایسی عظیم کتاب وجود میں آئی، اس نے جیل خانے میں لکھی۔ اگر اس آدمی کو کام کرنے کا موقع ملتا اور سیاسی حالات اس ملک کے ٹھیک رہتے اور یہ شخص ہجرت نہ کرتا اتنے ملکوں میں، نہ اس بیچارے کو جانا پڑتا، تو خدا معلوم کتنا کچھ لکھتا یہ۔ لیکن ابن خلدون کا مقدمہ اس نے بھی ذکر کیا ہے۔ تو اچھا، ابو ریحان البیرونی جہاں ذکر کرتے ہیں ذوالقرنین کا اور ان چیزوں کا،
وہ کہتے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ یہ یمن کا بادشاہ تھا. یہ نئی بات. یمن میں تبا ہوتے تھے. قرآن نے صرف ایک جگہ اس کا ذکر کیا. قوم تبا، ہم اچھے ہیں یا تبا کی قوم اچھی ہے. یہ تبے جو تھے یہ سارے یمنی تھے. اور یمن کی قدیم تاریخ دیکھیں، جہاں تبا کی بادشاہی کا ذکر آتا ہے وہاں پر تبا حمیری ہے. ہمیر ایک یمن کا قبیلہ ہے. اس نے اپنے اشعار میں ذکر کیا ہے قد کان ذوالقرنین جدی مسلمہ، میرے دادا جو تھے حضرت ذوالقرنین وہ اللہ کو ماننے والے تھے. تو تبا والے کہتے ہیں کہ یہ ذوالقرنین جو تھے یہ ہمارے تھے. اور پھر وہ کہتا ہے بلغ المشارق والمغارب یبتغی اسباب ملک من کریم سیدی، اور میرے دادا جو تھے وہ مشرق اور مغرب کی فتوحات میں دنیا میں پہنچے اور انہوں نے اللہ تعالی کا دین اس پر اللہ نے جو انہیں اسباب دیے تھے اس کو صحیح استعمال کیا. بحر محیط میں ابو حیان اندلسی نے اس کا ذکر کیا اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ لکھا ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک اختلاف ہو گیا تھا اور مقدمہ چل پڑا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یمنی حکمرانوں کے حق میں ایک فیصلہ کیا تھا. یہ وہی تبا کے لوگ ہیں. یہ کہیں آیا تفسیر میں تو اس واقعے کا ذکر کریں گے، لمبی بات. اچھا، اور معاذ الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ یہی ایرانی بادشاہ ہے، اور یہودی اسے جسے خورس کہتے ہیں اور یونانی میں اسے سائرس کہتے ہیں، اور فارسی لٹریچر آپ پڑھیں تو گورش کے نام سے اور کہ خسرو کے نام سے عربوں میں پایا جاتا ہے. حضرت کا خلاصہ ساری گفتگو کا یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں یہی وہ آدمی ہے جس کا اللہ نے ذکر کیا ہے کہ 2 مرتبہ بنی اسرائیل کے ساتھ تباہی ہوگی، تو وہ کہتے ہیں یہ وہ شخص ہے. اور کافی شواہد انہوں نے پیش کیے ہیں. مولانا کی کتاب ہے قصص القرآن، بس اس میں آپ دیکھ لیں. قصص القرآن میں مولانا نے کئی صفحات پر یہ بحث کیا ذوالقرنین کے بارے میں کہ یہ کون ہے، اور اسی طرح انہوں نے بحث کی ہے ان اقوام کے بارے میں بھی کہ یہ قومیں کون کون سی تھیں، اور اسی طرح یاجوج اور ماجوج کے متعلق بھی، اور احادیث بھی لائے ہیں. وہ احادیث یا تو یہاں بیان کر لیتے ہیں یا پھر آگے چل کے 17ویں پارے میں جہاں پہ یاجوج اور ماجوج کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ دنیا میں پھیل جائیں گے، وہاں پہ بات آ جائے گی. یہ جو آپ سے عرض کیا تھا نا کہ مفسرین کہتے ہیں ترکوں کے سارے قبیلے بند ہو گئے تھے اور ایک قبیلہ یہ ترکوں کا رہ گیا جس سے ترک دنیا میں پھیلے ہیں، یہ قرطبی میں مل جائے گا. قرطبی جو تھے وہ اس کے ناقل ہیں. اچھا، ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ یہ جب تاتاریوں کا فتنہ پھیلا ہے اور بغداد کی جو تباہی آئی ہے، تو یہ عظیم فتنہ جو تھا یہ قرطبی جیسے مفسر نے اس کے متعلق یہی لکھا ہے. کہتے ہیں یا تو یہ یاجوج و ماجوج ہیں جو قرب قیامت میں آئیں گے، اور یا یہ ان سے ملتی جلتی ایک قوم ہے. لیکن اب اس واقعے کو، اس تحریر کو 700 سال ہو گئے. اس لیے معلوم ہوتا ہے اس زمانے کی اور کتابوں میں بھی آپ کو یہ مل جائے گا کہ جب تاتاریوں کے حملے ہونا شروع ہوئے تو لوگوں نے انہیں یاجوج اور ماجوج قرار دیا، اور اس پہ روح المعانی نے بڑا شدید رد لکھا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اب زمانے نے ثابت کر دیا کہ یہ یاجوج اور ماجوج نہیں. اور ابن خلدون نے، جس کا بھی ہم حوالہ دے رہے تھے، دنیا کی جو حصوں کی تقسیم کی ہے اس میں 7واں حصہ جو انہوں نے بیان کیا ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ کنجکاک اور چرکس، یہ قبائل کے نام انہوں نے لکھے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ ہیں جہاں پر یاجوج اور ماجوج کی آبادی ہیں، اور کوہ کاف جو ہے دربن کے قریب بالکل انتہا پر پہنچ کے جہاں پہ 12 صحابہ رضی اللہ عنہ کی قبریں پائی جاتی ہیں، اب تک بھی موجود ہیں وہ قبریں.
اور اس زمانے میں یہ اللہ کے دین کو پھیلاتے ہوئے وہاں پہنچ گئے تھے. یہ کہتا ہے ابن خلدون کہ وہاں پر جو دیوار ہوئی ہے وہ ہے جو کہ یہ ذوالقرنین نے بنائی. مولانا عبدالحق حقانی نے اپنی تفسیر میں 5 دیواروں کا ذکر کیا ہے. اب ہمارے سامنے حضرت کی تفسیر تو ہے نہیں، لیکن اتنا پتہ ہے حضرت نے 5 دیواروں کا ذکر کیا ہے، اور ان میں سے ایک دیوار چین، اس کو تو انہوں نے خود بھی رد کر دیا ہے کہ یہ وہ دیوار نہیں ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ بخارا اور ترمز، جہاں کے امام ترمذی رحمت اللہ علیہ تھے، اور سمرقند کے پاس، وہ وہاں کی دیوار کا ذکر کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ دیوار ہو سکتی ہے، لیکن وہاں پر ایک دیوار تو تیمور نے بنوائی تھی، تیمور کی دیوار نہیں ہو سکتی، کیونکہ تیمور نے تو اب بنوائی ہے نا. قرآن تو کئی ہزار سال پہلے کا ذکر کرتا ہے. اور اسی طرح اس کی عجیب بات یہ ہے کہ مارکو پولو کا جو سفر نامہ ہے اس میں بھی سکندر کی اس دیوار کا ذکر ہے. یہ اچانک حوالہ یاد آ گیا. مارکو پولو نے جو اپنا سفر نامہ لکھا ہے اس میں آپ دیکھیے گا، اس میں بھی سکندر کا ذوالقرنین کی اس دیوار کا ذکر ہے. اب خیال نہیں ہے کہ اس نے کس جگہ پہ بتایا ہے، لیکن یہ ہے صحیح، یقیناً اس میں ذکر ہے. اچھا، اور عمومی طور پر بس بات پھر وہیں پہنچ جاتی ہے جو مفسرین نے لکھی ہے کہ کیسپین سی کے قریب یہ علاقہ ہے، اور وہ کہتے ہیں وہاں پر یہ دیوار، یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. بالعموم مفسرین نے اسی طرف اپنا رجحان ظاہر کیا ہے. اب دیکھ لیجئے ان آیات کو پڑھ لیتے ہیں پھر سے. یہی 2 معرکۃ الآراء مسائل تھے، بس ان آیات میں وہ آپ کے سامنے رکھ دیا. خلاصہ ساری گفتگو کا پھر وہی ہے کہ نہ دیوار کا پتہ ہے اور نہ یاجوج اور ماجوج کا پتہ ہے. ہر زمانے میں لوگ اس پہ اپنی اپنی تحقیقات لکھتے رہے. اب آپ فرمائیے ارشاد. ٹھیک. اور ان کا ایک پاؤں جو نظر آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ پاؤں جو آجوج کا ہے، جی جی، وہ ایک پہاڑی پہ ہے، قاسیون پہ، جبل قاسیون پہ. ہاں، تو اس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ صحیح ہے یا؟ ہمارا یہی خیال ہے کہ ابھی تک کوئی تحقیق آخری بات نہیں پہنچی. جبل قاسیون پہ ہم گئے تھے، اور وہاں پہ جو جو چیزیں لوگ کہتے ہیں ہمیں تو نہیں اندازہ ہوا کہ یہ اتنی قدیم ہو سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہاں قابیل تھے، یہ پہلا شہید ہوا تھا یہاں، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے یہاں آئے تھے. اللہ جانے. دنیا میں 3 جگہیں ہیں جو اولڈسٹ سٹیز کہلاتی ہیں. جی جی. ون از دماسکس، ٹھیک. ایتھنز، تیسرا قائم. تو ان میں آپ کے خیال میں جو دماسکس ہے یا جو اللہ تعالیٰ نے جو چاہا تھا یا پھینکا تھا یا چاہا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو، وہ میدان عرفات میں ایک جگہ ہے جس جگہ پہ دعا قبول ہوئی، وہ جو جل رحمت اس جگہ پہ کہتے ہیں کہ اس کی حضرت آدم کی دعا قبول ہوئی اس جگہ پہ. جی جی. کیا یہ صحیح ہے؟ کچھ نہیں، سب نظریات. اگر ان کی بیک پہ وہی ہو نا، صحیح حدیث کہیں مل جائے، یا دوسرا ذریعہ یہ ہے کہ قرآن بیان کرے، یا تیسرا ذریعہ یہ ہے کہ تاریخ مسلسل اس بات کے ثبوت فراہم کرے کہ حضرت آدم علیہ السلام یہاں آئے تھے، پھر تو کوئی بات بنے. باقی مسلمانوں میں مشہور ہے تو کون سی صحیح بات ہو سکتی ہے؟ یہ ہے کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر جو ہے وہ بتاتے میں جدہ میں گیا تھا تو جدہ میں بہت بڑا کھلاؤں تھا کہ آدم علیہ السلام آزاد کی قبر تھے، وہ کہتے ہیں کہ یہاں بھی اس جگہ پہ ہے. جی وہ ایک اور جگہ بھی ہے. ہاں ہاں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جو مزار ہے نا، تو آپ وہاں اگر جائیں تو نہیں بغداد میں نہیں، کوفہ میں ہے. سیدنا علی نجف میں ہے، تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ 2 قبریں ہیں. وہ کہتے ہیں یہ آدم علیہ السلام کی ہے اور یہ نوح علیہ السلام کی ہے. تو یہ جھوٹ مشہور کرنے کون سی ایسی بات ہے؟ اور قاہرہ تو ابھی آباد ہوا ہے، قاہرہ کون سا قدیم ہے؟ اس میں تو کچھ نہیں. جی جی.
وہ اور ہیں. اچھا وہ قاہرہ میں جو سیدہ زینب ہیں وہ اور ہیں، دمشق والی سیدہ زینب وہ اور ہیں. اور امام حسین کا جو سر دفن کیا گیا دمشق میں جو مسجد امیہ میں وہاں بھی ہے، اور قاہرہ میں نے دیکھا وہاں پہ وہ کیا جامع ازہر کے پاس. جی جی. لیکن خلاصہ اس ساری گفتگو کا یہی ہے کہ ہمارے مزاج کے افتاد کے یہ خرابی کے یہ ایسے ہی ہے کہ جب تک کوئی کنفرم بات نہ ہو ہمیں ان روایتوں میں کوئی حقیقت لگتی نہیں. سیدھی سی بات ہے. اسی بات پہ آپ سے کہ یہ ماں خلق تک جن نولی سے قرآن نے کہا نا، جب انسان کو بتایا گیا ہے کہ بھائی ماں میں نے انسان کو اور جنات کو پیدا کیا جی جی عبادت کے لیے، تو عبادت کی آپ جنات دیکھ نہیں سکتے، دیکھ سکتے ہیں. جی آگے فرمائیے سوال. جو آپ نے بتایا کہ جنات جو آئے تھے، جنات کسی کی اولاد میں سے تھے، کسی کے آپ نے ذکر کیا نا، کسی اولاد میں سے ذکر ہو گیا تھا. نہیں، ہم نے کہا ہے وہ ایک نظریہ ہے، نظریہ ہے. بس اتنی سی بات کہی ہے. یہ ساری باتیں جو کہی ہیں یہ ضروری نہیں کہ سب کچھ سچ ہو. ہم نے تو صرف خلاصہ اس لیے بیان کیا ہے، کئی بار کہا ہے کہ آگے کو کوئی تحقیق کرنا چاہے تو اس کو اتنی زحمت نہ کرنی پڑے کہ وہ پھر نئے سرے سے کتابوں کو دیکھے، بلکہ اسے پتا ہو کہ یہ بھی ایک نظریہ تھا کسی زمانے میں. بس اتنی بات. ایک کتاب ہے یہاں امریکہ میں چیریٹس آف گاڈ. جی جی. وہ اس میں وہ اللہ تعالیٰ کی جو کرامات ہیں یا جو اس نے بنائی ہیں وہ پرانے زمانے میں اس طرح سے لوٹی اور بڑی کیا. انسان اس سے پہلے بھی انسان آئے تھے اور ختم ہو گئے، انسانیت تھی اور ختم ہو گئی. اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. کیا وہ صحیح ہے؟ اس طرح کی ہو سکتی ہے نظریات؟ اس قسم کی باتیں جو ہیں نا یہ ہمارے یہاں ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہیں، لیکن وہ ایسی نہیں ہے کہ اسے اوپنلی ڈسکس کیا جائے. ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے مکشوفات اس کے متعلق ہے. یہ اگر کوئی ذوالقرنین کے متعلق بات ہے تو پھر ورنہ تو باتیں اور ہیں. یہ ذوالقرنین کا نام آپ بتایا کہ ان کے ڈفرینٹ نام تھے، ڈفرینٹ تھے. فرعون جو تھے، فرعون وہ بھی ایک آدمی کا نام نہیں تھا بلکہ یہ بحث گزر چکی. یہ بحث تو پچھلے سال ہم کر گئے تھے. اچھا ہاں یہ فرعون ایک خاندان کا نام تھا. یہ تو بحث گزر چکی. اب اس کو ہم نے یہاں کیا چھیڑنا ہے. اچھا جی، اب دیکھیے 16ویں پارے میں اب یہ آیات حل ہوتی جائیں گی ساتھ ساتھ. وَيَسْأَلُونَكَ، اور یہ آپ سے سوال کرتے ہیں. کون تھا سوال کرنے والا؟ یا یہودی تھے. اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت پہلے آ گئی تھی نا 15ویں پارے میں کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ خود اس سفر میں ساتھ تھے اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں نے پوچھا، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے تفسیر کی کہ اہل مکہ نے پوچھا. اور سورت مکی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہودیوں کے پاس یہ گئے تھے اور وہاں سے پوچھ کے آئے تھے کہ کون سی چیز عجیب ہے جو ان سے دریافت کریں. تو وہ انہوں نے پوچھوایا یا خود پوچھا یہودیوں نے عن ذی القرنین کہ ذی القرنین کے متعلق کہ یہ کون تھا. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہودیوں کے نزدیک ذی القرنین جانی پہچانی شخصیت تھی، اور اتنی جانی پہچانی شخصیت تھی یہ کہ یسألون کا لفظ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن نے اسے ذی القرنین نہیں کہا. مفسرین میں کچھ لوگوں نے یہ جو کہہ دیا ہے نا کہ ذی القرنین خدا نے اسے لقب دیا ہے، یہ ایک نظریہ ہے جس کی غلطی یہیں سے ثابت ہوتی ہے کہ قرآن نے خود نہیں کہا. اللہ نے کہا یسألونک، یہ آپ سے پوچھتے ہیں اس کے بارے میں، ذی القرنین کے بارے میں. تو ذی القرنین کے بارے میں یہودیوں کے یہی الفاظ حدیث کی بھی صحیح کتابوں میں آئے. اس کا مطلب ہے اللہ نے نہیں کہا، بلکہ یہ ایک معروف شخصیت تھی ایسی، اللہ کا اچھا بندہ. اور یہودیوں نے چونکہ ہم اس بات کو ترجیح دی ہے، مسلمان مفسرین نے بھی، کہ یہ شاہ ایران کے متعلق، سائرس کے متعلق ہے، تو سائرس نے یروشلم کی آبادی کا حکم دیا تھا، اس لیے یہودیوں کا نجات دہندہ بھی وہ کہلاتے ہیں. اللہ نے فرمایا یہ اس کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل، آپ ارشاد فرما دیجئے، سأتلو، میں تلاوت کرتا ہوں، میں پڑھ کر سناتا ہوں، میں تمہیں بتاتا ہوں، علیکم تم لوگوں پر، منہ اس کے حالات میں سے کچھ حالات، ذکرہ میں کچھ اس کے حالات تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں. اب یہاں سے ذی القرنین کا ذکر جب شروع ہوا تو یمن کے جو بادشاہ تھے، ایک نظریہ تو وہ تھا، اور صعب ابن قرین کے متعلق کہتے ہیں کہ اس کا اصل نام صعب ابن قرین تھا. یہ یمنی لکھتے ہیں. ان کے پوتے کے اشعار آپ کے سامنے پڑھ دیے کہ ان کے پوتے جو تھے وہ کہتے تھے کہ میرے دادا نے حکومت کی تو وہ صعب ابن قرین تھے.
اور چونکہ وہ کہتے ہیں کہ طافہ کرنا ہے یہ دنیا، میرے دادا نے دنیا کے دونوں سرے دیکھ لیے تھے، مشرق اور مغرب، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ان کا نام ذی القرنین پڑا، وجہ تسمیہ ان کے نزدیک یہ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا مکننا، ہم نے انہیں دی تھی زمین، فی الارض، زمین میں ان کو ہم نے حکومت دی تھی۔ اس لیے دوسرا خیال یہ ہے کہ ایران اور عرب کی سرحد پر ہیرا کا جو مقام ہے، اس میں لخمیہ ایک خاندان تھا، قبائل تھے بنو لخم کے، ان میں منذر ابن قیس تھے، منذر ابن امراء القیس، یہ منذر الاکبر کہلاتا تھا اور اس کو بھی ذی القرنین کہتے تھے۔ اور ابن دریر جو ہمارے یہاں ہیں اور لسان القرآن جنہوں نے لکھی ہے، انہوں نے اس کی مخالفت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو لخم قبیلے کا تھا منذر ابن امراء القیس، یہ ذی القرنین نہیں ہے، یہ دونوں اس کے مخالف ہیں، لیکن ایک رائے اس کی یہ بھی۔ تیسری بات وہی آ گئی سکندر اعظم، تو سکندر اعظم جو تھا مقدونیہ کا، یہ تو 323 قبل مسیح میں ہوئے ہیں نا، 326 قبل مسیح تک، 356 قبل مسیح تک، تو یہ بھی ان کے متعلق بعض لوگوں کا خیال یہ ہے، اور صاحب قاموس اور زبیدی تاج العروس کے مصنف، ان سب کا خیال یہی ہے کہ یہ کہتے ہیں وہ سکندر ہے۔ تاج العروس لکھی ہے جو زبیدی حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے، لغت کا بہت بڑا ذخیرہ، بالکل آخری دور میں مسلمانوں نے عربی پر جو کام کیا ہے، اس میں کمال کی چیز ہے، ایسی چیز ہے کہ یہ تاج العروس اس زمانے میں لکھی گئی، علامہ زبیدی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب سونے میں تول کے بادشاہوں نے لی، اور اس زمانے میں لکھنے پڑھنے کا رواج مسلمانوں میں تھا، تو جس کتب خانے میں جس نواب کے اور بادشاہ کے یہ نہیں ہوتی تھی، لوگ حیرت سے دیکھتے تھے کہ اتنا بڑا آدمی اور یہ کتاب نہیں ہے۔ یہ علامہ زبیدی رحمۃ اللہ علیہ یمنی تھے، زبید قبیلے کے تھے، اور حدیث انہوں نے کہاں آ کے پڑھی تھی؟ تکا نہ لگانا ہے، تکا نہیں، یہ پچھلے سال بھی عرض کیا تھا، شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے دلی میں حدیث پڑھنے آئے تھے۔ اچھا، انہوں نے اسی کو لکھا ہے کہ یہ سکندر اعظم ہے۔ اچھا، اور مفسرین کی اکثریت کو اسی طرف کئی ایک نے یہ لکھا ہے، لیکن سوچنے کی بات صرف اتنی سی ہے کہ اگر یہ الیگزینڈر دا گریٹ ہے تو کیا وہ موحد تھا؟ کیا اللہ کی توحید کا قائل تھا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، اور سائن اس پہ بہت بڑا لگ جاتا ہے کہ یہ بھی تو پہلے ثابت کر دیا جائے۔ بہرحال اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اسے زمین میں حکومت دی، وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور اسے دے دیا ہر ایک وہ چیز، ہر ایک سبب جو کہ اس دنیا میں اسے چاہیے تھا، فَاتْبَعَ سَبَبًا، اور اس نے کیا کیا کہ ایک سفر شروع کیا۔ یہ پہلا سفر انہوں نے کیا ویسٹ کا، مغرب کا، حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ وہ پہنچے اس جگہ پر جہاں پر سورج ڈوب رہا تھا، وجدہا، انہوں نے دیکھا، یعنی ڈوبتے ہوئے انہوں نے دیکھا، وگرنہ در حقیقت تو سورج کہیں نہیں ڈوبتا۔ جو چیز انہوں نے دیکھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے دیکھا، تغرب فی عین، وہ ڈوب رہا ہے سورج ایک چشمے میں، بہت بڑی جھیل، اور اس کے متعلق کہتے ہیں کہ آکریڈا، OCHRIDA، آکریڈا میں انہوں نے دیکھا۔ اور یہ آکریڈا پتہ ہے کہاں ہے؟ یہ آپ نے اگر نام اس کا سنا آکریڈا کا، تو یہ سربز کے ساتھ جو لڑائیاں ہوتی رہی ہیں، یہ سربیا کا جنوبی حصہ، یوگوسلاویا پرانا، وہاں کے متعلق، تو انہوں نے اس چیز کو وہاں دیکھا، اور خود اس جھیل میں جو دریا آتے ہیں وہ بھی، بلکہ اس کا جھیل کا نام بھی بلیک ڈرن ہے۔ تو یہاں پر لفظ اللہ نے ارشاد فرمایا فی عین، ایک چشمے میں ڈوبتا ہوا انہوں نے دیکھا، ہمیعۃن، ہمیہ کے 3 ترجمے، ہمیعۃن کا ایک ترجمہ تو یہ کیا گیا کیچڑ میں، اور ہمیعۃن کی دوسری قرات جو ہے وہ الگ ہے۔ اچھا ہاں، دوسرا ترجمہ اس کا کیا گیا ہے ہمیعۃن، چشمے میں جو کہ سیاہ تھا، اور تیسری قرات جو ہے، آپ اس لفظ پر ذرا غور کریں کہ اگر اسے کوئی حامیتن پڑھنا چاہے تو کیسے پڑھے گا؟ پڑھ سکتا ہے؟ ہاں، ہاں پہ کھڑی زبر لگا دی جائے تو حامیتن،
اور حمزہ کی بجائے یا کر دی جائے تو ان دو تبدیلیوں کے ساتھ یہ حامیتن آئے گا. یہ امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کی قرات میں حمیتن ہے اور بعض حضرات نے اسے حامیتن بھی پڑھا دوسری قرات میں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن کو لکھنے کے لیے خط عثمانی پہ لکھنا واجب ہے. اگر فرض کر لیجئے کوئی حامیتن یہاں لکھتا اور ہے کے بعد الف لگا دیتا تو اسے حامیتن پڑھا ہی نہیں جا سکتا تھا. پھر یہ ہے کمال صحابہ رضی اللہ عنہ کا کہ انہوں نے جو رسم الخط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا اسی کے مطابق قرآن کو لکھا ہے. اچھا اگر دوسری قرات کے مطابق پڑھیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ حتی اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ ذوالقرنین جب پہنچے ہیں سورج کے ڈوبنے کی جگہ پر، وجدہا، انہوں نے ایسے پایا کہ تغرب سورج ڈوبتا ہے فی عین حامیۃ، ایک گرم چشمے میں. یہ بھی اس انسان کو مدد دے گا کہ گرم چشمے کس علاقے میں پائے جاتے ہیں یا کسی زمانے میں کیا پائے جاتے تھے. وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا، انہوں نے وہاں پر دیکھا ایک قوم آباد ہے اور یہ قوم تھی کافر. اس کے بعد فائد کا سائن آ گیا ہے نا، ہے آپ کے قرآن میں؟ نہیں ہے. 5 کا ہنسا نہیں لگا وہ. یہ اس کا مطلب ہے کہ کچھ قراء کے نزدیک یہاں ایک آیت ہے، یہاں پہ ایک وقف ہے. اسی لیے قرآن پاک کے 7 شمار کیے گئے ہیں، مکی، مدنی، بصری، شامی، کوفی، مصری اور ایک اور ہے کہ 7 جگہ قرآن کی آیات گنی گئی ہیں اور 7 جگہ کے شمار مختلف ہیں کہ قرآن میں کل کتنی آیات. ہاں البتہ یہ سب کہتے ہیں 6000 سے زیادہ ہیں. اب یہاں جو بھی اس آیت کو یہاں پہ پورا مانتے ہیں نا، وہاں یہاں دائرہ لگا کے ایک آیت لکھ دیں گے. 85 پیچھے تھا، یہاں پہ 86 لکھ دیں گے. اور ہم لوگ چونکہ اس آیت ہونے کے امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کی قرات کے مطابق قائل نہیں ہیں، اس لیے یہ 5 کا سائن بنا دیتے ہیں کہ مطلب اور جگہ پر یہ قرات میں ہے آیت. اس کو خیال کرنا، باقی ہمیں نہیں رکنا. یہاں انہوں نے دیکھا کہ سورج ڈوب رہا ہے ایسا جیسے گویا سیاہ چشمے میں، اور ایک قوم وہاں آباد تھی. یہ قوم تھی کافر. اس کے کافر ہونے کی دلیل آگے آ رہی. قلنا یا ذوالقرنین، ہم نے کہا اے ذوالقرنین، اما ان تعذبا، تم چاہو تو اس قوم کو عذاب دے دو. اللہ نے ایسی طاقت، ایسی حکمرانی دی تھی کہ کافر قومیں شرک کرتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو اس شرک کی بنیاد پر انہیں پکڑ لیں، اگر آپ چاہیں تو کفر کی بنیاد پر ان لوگوں کو سزا دیں. اور وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا، یا یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے. قالا، بولے ذوالقرنین، اور انہوں نے کہا اما من ظلم، ہاں جو انسان ظلم کرے گا. یہاں ظلم سے مراد کفر ہے، اور دلیل اس کی اگلی آیت میں آ رہی. فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ، سو ہم کیا کریں گے؟ انقریب جو کوئی شخص بھی کفر کرے گا ہم انقریب ابھی یہ کہ سوفا یقیناً اس کو نعذبہ مار دیں گے، پکڑ لیں گے، گرفتار کر لیں گے. بادشاہت ہے نا. ثم یرد الی ربہ، پھر وہ لوٹایا جائے گا اپنے پروردگار کے پاس. فیعذبہ، اور اللہ اسے عذاب دے گا، عذاباً قیامت کا عذاب، نکرا. امرا اور نکرا کل لفظ گزرے تھے نا کہ امرا کے مقابلے میں نکرا زیادہ شدید. یہ ہے وہ ایکسٹریم اس کی کہ عذاباً نکرا. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ، اور جو آدمی ایمان لایا، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جس نے اچھے عمل کیے، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، اسے اللہ کے ہاں سے اچھی جزا ملے گی. وَسَنَقُولُ لَهُ، اور ہم اس کے لیے کریں گے، مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اپنی طرف سے کاموں میں آسانی. یعنی ہماری بادشاہت ہے، اگر وہ ہمارے ساتھ رہے گا، ہمارے ہاں کام کرے گا، ہم اس کے لیے آسانی کا سامان پیدا کریں گے، ہم اس کی صلاحیتوں کی قدر کریں گے کیونکہ اس انسان میں ایمان ہے. اچھا اس آیت کو دیکھیں 88 کو، تو شروع اس نے کی، شروع ہوا ہے وَأَمَّا مَنْ آمَنَ، اور 87 شروع ہوئی تھی اما من ظلم. تو آمنہ کے مقابلے میں ظلم آیا نا، اس لیے ہم کہتے ہیں یہاں ظلم سے مراد کفر ہے، کیونکہ اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے اس میں اللہ نے ایمان کا ذکر کیا ہے اور اس کے بعد عمل صالح کا ذکر کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے کفر کا ذکر ہو گیا اور کفر والے اعمال کا ذکر ہوا. یہاں ایمان آیا، پھر ایمان والے اعمال کا ذکر آیا.
یہ تو ہوا ان کا پہلا سفر. ثم اتبع سببا، اور پھر انہوں نے سفر شروع کیا مشرق کا. مشرق کا کیسے ہو گیا؟ آگے کی آیت بتاتی ہے. حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ وہ پہنچے اس جگہ پہ جہاں سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی انہوں نے دیکھا ایسے منتہائے آبادی تک. وجدہا، تو انہوں نے پایا تطلع علی قوم، سورج طلوع ہوتا ہے اس قوم پہ. لم نجعل لہم، نہیں ہے ان کے لیے من دونہا، اس سے پہلے اس سے ورے سترا، کوئی بھی اوٹ نہیں، نہ مکان نہ لباس، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس سے سورج کی کرنوں سے وہ اپنے آپ کو بچا سکے. تو وہ کیا کرتے تھے؟ خندقیں کھودی ہوئی تھی اور سورج کے کچھ مناسب حد تک کام کرتے تھے. جب گرمی تیز ہوتی تھی تو ان میں چلے جاتے تھے، اور جب سورج ڈھلتا تھا پھر باہر آتے تھے، اپنے کام کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک، ٹھیک اسی طرح ہوا ہے، ہم جانتے ہیں، ہم تمہیں بتا رہے ہیں. کذالک، کمال کی بات ہماری دیکھو کہ ہم نے اپنی مخلوق کو کہاں کہاں اور کس حال میں بسا رکھا ہے، ہم جانتے ہیں. وقد احطنا، اور ہمارے قابو میں آ چکی ہے، ہمارے علم میں آ چکی ہے. بما لدیہ خبرا، اس جگہ کی جو بھی خبر ہے ہم خوب جانتے ہیں. تاریخ والے اس جگہ کو کچھ اور کہتے ہوں، ان کے علم میں ہو نہ ہو، ہمارے علم میں بھی ہے اور ہم جانتے ہیں کہ وہ جگہ کون سی. یہ ہے اللہ کی بادشاہت کہ اللہ نے اپنی طرف نسبت کی اور فرمایا حقیقی بادشاہی تو ہماری ہے. وہ تو جب پہنچے تو ذوالقرنین کو پتا چلا، اور ان کے توسط سے، ان کے تھرو دنیا والوں تمہیں پتا چلا، باقی ہمیں تو پہلے سے علم ہے. حتی اذا بلغا، یہاں تک کہ جب وہ پہنچے ہیں بین السدین، دو پہاڑوں کے درمیان. سدین کا مطلب دو آڑ، سد کہتے ہیں دیوار کو اور سد کہتے ہیں آڑ کو. تو دو پہاڑوں کے درمیان جو پہنچے ہیں، تو اب یہ جب سے یہاں پر اللہ تعالی نے نہیں، ہاں ایک آیت رہ گئی. کذالک وقد احطنا بما لدیہ خبرا. اچھا تم بھی سو رہے ہو. وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اللہ نے فرمایا ہمیں بھی خوب خبر ہے اس جگہ کی، ہمیں خوب خبر. ثم اتبع سببا، اور انہوں نے کیا کیا؟ اب تیسرا سفر شروع کیا. مغرب ہو گئی، مشرق ہو گئی، یہ تیسرا سفر مفسرین کہتے ہیں کہ کہاں کا ہے. جو کچھ بھی کوئی کہتا ہے کسی کے پاس دلیل نہیں اب تک. اکثر مفسرین تو اس طرف گئے ہیں کہ شمال کا سفر تھا، اور کچھ اس طرف گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں مشرق میں ہی آگے پھر بڑھتے چلے گئے. ایک جگہ پہنچے، انہوں نے دیکھا یہاں ایک قوم پائی جاتی ہے، سورج یہاں پر طلوع ہوتا ہے، تو اس کے بعد زمین ختم تو نہیں کہیں ہو گئی تھی، آگے چلتے چلے گئے، پھر اور آگے چلے گئے. وہ یہ کہتے ہیں. اور کچھ کہتے ہیں کہ یہاں پہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے پھر سدین اور اس دیوار کا ذکر کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ دیوار مشرق میں نہیں پائی جاتی، یہ پائی جاتی ہے شمال کے علاقوں میں، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ شمال کا سفر تھا. مگر دلیل دونوں کے پاس برابر کی ہے، قیاس ہی ہے، عقل ہی ہے. حتی اذا بلغ بین السدین. جی یعنی یہ لقب ان کا مشہور ہوگا اس زمانے میں، تو اللہ نے اسی چیز سے انہیں یاد فرما لیا. حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ وہ پہنچے دو پہاڑوں کے درمیان. وجد من دونہما قوما، تو انہوں نے وہاں پر ایک قوم پائی، وہاں اس سے پرے پرے کچھ لوگ تھے. ان کو کہتے ہیں یہ ترکستانی قبائل تھے، یہ وہ تورانی ہیں. لا یکادون یفقہون قولا، اور لگتا نہیں تھا کہ وہ بات کو سمجھیں، یعنی کسی کی زبان وہ نہیں سمجھتے تھے، کوئی بولی نہیں تھی، کوئی زبان نہیں تھی جس سے ان سے بات کی جا سکے. تو ترجمان کہیں سے میسر آیا جو ذوالقرنین کی زبان بھی جانتا تھا، ان کی زبان بھی جانتا تھا. یا تو بات اس طرح پہنچی، اور بعض کا خیال یہ ہے کہ اللہ نے جب کہہ دیا کہ وہاں کوئی زبان جانتا ہی نہیں تھا تو انہوں نے اشاروں سے بتایا. قالوا یا ذوالقرنین، انہوں نے کہا اے ذوالقرنین، ان یاجوج و ماجوج،
یہ یاجوج اور ماجوج جو ہیں مفسدون فی الارض، یہ زمین میں فساد مچائے ہوئے ہیں. فہل نجعل لک خرجا، کیا ہم آپ کو کچھ پیسے پیش کر دیں، الا اس بات کے لیے کہ انتجعل بیننا، آپ ہمارے درمیان و بینہم سدا، اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیجئے، کیا ہم آپ کو پیسے پیش کر دیں؟ دیکھا اللہ نے اس آیت میں اپنی قدرت کا ایک اور رنگ دکھایا. ایک وہ مقام تھا جہاں ظلم سے بچنے کے لیے وہ نوجوان بھاگے اور شہر میں باہر جا کر پناہ لے لی، اور ایک یہ جگہ ہے جہاں ظالموں کو قید کرنے کے لیے اللہ نے ایک بادشاہ کو بھیج دیا، طاقت دے دی کہ تم جاؤ اور وہاں پر جا کر دیوار تعمیر کر دو تاکہ ظالم قید ہو جائے. یہی بات ہوئی نا کہ باقی دنیا سے ان کا ربط نہ ہو سکے، یا جن قبائل کو لوٹتے ہیں نہ لوٹ سکیں. یہ دونوں طرف اللہ کی حکمتیں ہیں. اللہ نے بتا دیا کہ وہ اصحاب کہف کا قصہ بھی تم نے پڑھا ہے، وہ ہمارے بندے تھے، ان کے ساتھ ایسے پیش آ گیا تھا. اور دوسرا یہ بھی قصہ دیکھ لو کہ جب ہم کسی کو حکومت، طاقت اور سلطنت دیتے ہیں تو پھر ظالموں پر وہ ایسے قابو بھی پا لیتا ہے. یہ دن ہمارے قبضے میں ہے، جیسے ہم چاہیں لاتے رہتے. گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دے دی کہ مکہ مکرمہ میں اب آپ، اور بڑی تنگی اور تکلیف کا وقت ہے، وقت آ جائے گا جب آپ مدینہ منورہ چلے جائیں گے، ہجرت ہو جائے گی تو آپ بھی غالب آ جائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ نجعل لک خرجا، ہم آپ کو کچھ پیسے دے دیں. خرجن یعنی تاوان، تاوان بھی لفظ مناسب نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو کچھ رقم دے دیں، محصول دے دیں، اور آپ اس پیسے کو استعمال کر لیں. تو انہوں نے کہا نہیں، ما مکنی فیہ ربی خیر، جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے بہت کچھ ہے، جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ بہت بہتر ہے. کس چیز سے؟ اس چیز سے جو تم مجھے دینا چاہتے ہو. تم میرے لیے کتنا مال اکٹھا کر لو گے؟ اللہ نے جو مجھے دیا ہے وہ تو بہت زیادہ ہے. اب یہاں پر یہ جو یاجوج اور ماجوج کی بات ہے، منگول کے قبائل یا تو مراد کے ترکوں میں آ جاتے تھے. اصل میں یہ جو لفظ ہے نا یاجوج اور ماجوج، اج سے نکلا ہے، الف جیم جیم، اج. اور اج کہتے ہیں پانی کا تموج، لہریں، تلاطم، سمندر. جب طوفان آتا ہے تو لہریں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں. اسی طرح ایسی آگ جل جائے جس میں شعلے ایک دوسرے میں گھس جائیں، اس کو کہتے ہیں اج. اسی لیے ان کا نام بھی ایسے پڑا کہ یہ قومیں آ کے دنیا میں تباہی مچاتی تھیں، بربادی مچاتی تھیں. تو ایک نظریہ تو یہ ہے. دوسرا نظریہ کہتے ہیں کہ یاجوج جگہ کا نام. کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ وہاں کے بسنے والے لوگ جو ہیں وہ کہلاتے ہیں یاجوج، کیونکہ یاجوج جگہ کا نام ہے. یہ بھی کچھ لوگوں کا خیال ہے. اور یاجوج اور ماجوج یہ دونوں ایک ہی نسل ہے یا دو نسلیں ہیں؟ تیسرا نظریہ یہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ الگ الگ نسلیں ہیں، اللہ نے اگرچہ ان کا ذکر اکٹھا فرمایا. اور چوتھا خیال یہ ہے کہ آرمینیا کے لوگوں کا پرانا یہ نام. یہ آرمینیا میں کون رہتے تھے، عیسائی تھے، کیا تھے، یہ ساری چیزیں قابل تحقیق ہیں. اور ایک اور خیال بھی ہے کہ تمام وہ قومیں جو تورانی تھے، اس علاقے کی ساری قوموں کے لیے یہ نام تھا. اور اس میں بڑی اچھی کتاب قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی تھی. اگر وہ کہیں مل جاتی تو پتہ چلتا کہ بیضاوی جیسا مفسر جو ہے ان کی کیا رائے ہے. بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب 1930 میں چھپی تھی نظام التواریخ کے نام سے، اور چھپی تھی حیدرآباد سے. دنیا میں یہ کتاب کا نسخہ گم ہو گیا تھا، حیدرآباد والوں نے چھاپا اور انہوں نے دنیا کو یہ چیز دی تھی، مگر اب ہمارے ہاں ملتی نہیں. ایک عرصے سے اس کی تلاش ہے کہ کہیں ملے. پتہ چلے بیضاوی نے اس موضوع پر کیا لکھا ہے. انہوں نے پوری کتاب ہی لکھ دی ہے اس پہ، تو یقیناً انہوں نے ظاہر تفصیلات کچھ چیزیں جمع کی ہوں گی. تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسے کر دیں کہ ہمارے درمیان سدا، دیوار قائم کر دیں. انہوں نے کہا جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے بہت اچھا ہے. فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ، تم میری مدد کرو اپنی طاقت کے ذریعے، یعنی لیبر چاہیے، لوگ چاہیے جن کے ذریعے میں اس دیوار کو تعمیر کروں. اجعل بینکم وبینہم ردما، میں تمہارے درمیان اور ان کے درمیان بہت پختہ، بہت بڑی چیز بنا دوں.
یہ جو ردما کا لفظ ہے 95 نمبر آیت کا آخری لفظ، 94 میں آپ دیکھیں انہوں نے کہا سدا، اور اس کے بعد آیا ردما۔ سدا کا مطلب ہے ایسی دیوار جو ہو واقعی مضبوط لیکن کم درجے کی ہے، اور ردما اس سے بھی بڑی دیوار، بہت مضبوط، بہت اچھی دیوار، دھابا جسے کہتے تھے، یہ لفظ بھی بولتے ہیں دھابا، بولتے ہیں دھابا کا کیا مطلب؟ دھاوا کہتے ہیں کیونکہ چھت مضبوط ہوتی۔ ردما بہت پختہ، جتنی تم کہتے ہو اس سے بھی زیادہ اچھی بنا دوں گا، لیکن یہ ہے کہ تم میری مدد کرو۔ تو ردما صدر کے مقابلے میں آ گیا۔ اچھا، یہ ہے وہ چیز جو انہوں نے کہا آتونی زبر الحدید، اور انہوں نے کہا میرے پاس لے آؤ لوہے کی چادریں، پیسے دیے اور لوہے کی چادریں منگوا لی۔ اس زمانے میں کیسے چادریں بنتی ہوں گی، کیسے لوگ ڈھالتے ہوں گے، اللہ جانے کتنی سائنس ہوگی ان کے ہاں، کتنی ترقی ہوئی ہوگی، وگرنہ لوہے کی چادریں پہاڑوں کے درمیان پہنچنا اس علاقے میں اب بھی کار دارت، یا کوئی مقامی صنعت ہوگی، کیا ہوگا؟ آتونی زبر الحدید، انہوں نے کہا کہ تم لے آؤ لوہے کی چادریں۔ اسی لیے اس لوہے کی وجہ سے کہتے ہیں کہ واثق باللہ کو جو رپورٹ پیش کی گئی تو اس میں یہ کہا گیا کہ دربند کے مقام پر لوہے کی چادریں ہیں، اور باب الحدید وہ کہلاتا ہے، وہ درہ جو ہے، وہ جو دیوار ہے باب الحدید کہلاتی ہے، یعنی لوہے کی دیوار۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دیوار کہیں بھی تھی لیکن لوہا اس میں استعمال ہوا ہے۔ اور ایک مفسرین نے ویسے اور بھی عجیب بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس دیوار کا اب تک ہونا ہی کیوں ضروری ہے؟ اگر کہیں زمین میں تبدیلیاں آ گئی ہوں اور زلزلے آئے ہوں اور یہ دیوار جو تھی اس پہ بھی پہاڑ آ کر گر گئے ہوں، تو پہاڑوں نے اس دیوار کو اگر ڈھانپ لیا ہو تو پیچھے جو قوم ہے یاجوج اور ماجوج کی وہ اس طرف کو آئیں گے ہی کیوں؟ آتونی زبر الحدید، انہوں نے کہا لوہے کی چادریں لاؤ، حتیٰ یہاں تک کہ اذا ساوا، جب انہوں نے برابر کر دیں، بین الصدفین، دو پہاڑوں کے درمیان، صدف کی جمع، صدف کا تثنیہ ہو گیا نا صدفین، دو پہاڑوں کے درمیان ان چادروں کو برابر کر دیا۔ پہاڑ تھا کتنا، 1000 فٹ فرض کر لیجئے بلندی تھی اس کی، چادریں رکھنی شروع کی، رکھتے 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 وہاں تک پہنچ گئے۔ قال انفخوا، تو انہوں نے کہا اب اسے دھکاؤ، اس میں پھونکے مارو، اس میں آگ جلاؤ۔ قال انفخوا، دھونکو اسے، دھونکنا تو خیال میں آتا ہے نا کہ جب آگ جلاتے ہیں تو اس میں دھواں پیدا ہو جاتا ہے نا، تو کہتے ہیں اس میں دھونکو، تو وہ دھونکنی اسی لیے ہوتی ہے، اس کے ذریعے دھونکتے ہیں تو اس میں آگ کا شعلہ بن جاتا ہے۔ انہوں نے کہا اس کو دھونکو، یعنی خوب آگ جلائی، اس میں اتنی آگ جلائی، اتنی، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جعلہ، انہوں نے کر دیا اسے نارن، آگ ہی آگ کر دی۔ اس سارے لوہے کو اتنا زیادہ جلایا گیا کہ وہ پگھل کے گویا آگ بن گیا، یا یہ کہ دکھائی دیتا تھا آگ کی طرح دہک رہی تھی وہ چادریں۔ قال آتونی، انہوں نے کہا لاؤ میرے پاس، افرغ علیہ قطرہ، اور میں اس پر ڈال دوں گا قطرہ، تانبا پگھلا ہوا۔ 3 جگہ پہ اللہ نے تانبے کا اس اعتبار سے ذکر کیا ہے، یہ پہلا مقام۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق اللہ نے فرمایا وَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور ہم نے پگھلتے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا تھا اپنے بندے کے لیے۔ زمین سے تانبا نکلتا تھا، پگھلا ہوا تانبا نکلتا تھا، ہم نے اس پر یہ مہربانی کی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق بھی آیا ہے کہ اللہ نے تانبا بہت زیادہ انہیں دیا تھا۔ یہاں بھی یہ آ گیا ہے کہ تانبے کو اللہ نے دے دیا، افرغ علیہ قطرہ، انہوں نے کہا اس تانبے کو ڈالو اب اس لوہے میں تاکہ جو باقی درزیں ہیں وہ بند ہو جائیں۔ کیسے پگھلایا ہوگا اتنا تانبا، اور 2 پہاڑوں کے درمیان کیسے ڈالا ہوگا، کیسے اٹھاتے ہوں گے، کیا اس زمانے میں اسباب اور وسائل ہوں گے۔ ان چیزوں سے کبھی کبھی اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا ہم سے پہلے بھی بڑی آباد تھی، اور اللہ ہی جانتا ہے کیا کیا چیزیں ہوں گی۔
اور پھر جب تہذیبیں بدلتی ہیں، تباہیاں آتی ہیں، تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں لوگ لے آتے ہیں اور ان کو دیکھتے ہیں اور اس کے استعمال کا کچھ طریقہ پتہ نہیں چلتا۔ موہنجوداڑو کی تہذیب دیکھ لیں، اس میں کتنی چیزیں ایسی لکھی ہیں جس کے بارے میں قیاس ہے کہ اس زمانے میں بس یہ ہوتا ہوگا، باقی کوئی نہیں جانتا کہ یہ پتھر اصل میں کس مقصد کے لیے استعمال ہوتا تھا، کرتے کیا تھا۔ ایک شہر مصر کا گم ہو گیا تھا، قدیم تاریخ میں آتا ہے وہ سونے کا شہر تھا، اور اب کچھ سالوں پہلے وہ دریافت ہوا ہے، اور اس سے زمین سے ایسی ایسی چیزیں وہ نکال کے لا رہے ہیں کہ کسی کو سمجھ نہیں آتی کہ سونے کی یہ چیز بنی کیا ہے، مقصد اس کا کیا تھا۔ اس پہ جو حروف لکھے ہوئے ہیں پڑھے نہیں جاتے کہ کیا چیزیں تھیں۔ اسی طرح یہاں جب لوہے کو پگھلا کے پھر تانبے کو اس پہ ڈالا گیا ہے تو کیا چیز تھی، تانبا کیسے پگھلا لیا تھا؟ اللہ نے فرمایا یہ چیز ہوئی ہے، فمستاؤ، انہوں نے کہا اب یہ جو دیوار بنی ہے نا، اس کے کمبینیشن سے آئرن کے اور کاپر کے، انہوں نے کہا اب ایسی چیز ہے کہ فمستاؤ ان یظہروا، اب ان سے نہیں ہو سکے گا ان یظہروا کہ یہ اس کے اوپر چڑھ جائیں، اس دیوار کو پھلانگ کر نیچے آ جائیں، تو پہاڑ ہوں گے بہت بڑے بڑے، کئی میل پہ ہوں گے، اور قبیلہ ہوگا تھوڑی جگہ پہ، تو دونوں پہاڑوں کے درمیان جو راستہ تھا اسی سے آ کے یہ انہیں تنگ کرتے تھے اور تکلیف دیتے تھے۔ انہوں نے یہی درخواست کی کہ حضرت یہاں دیوار بنا دیں، تو انہوں نے اتنی اونچی بنا دی کہ اب یاجوج و ماجوج تنگ کرنے کے لیے پہاڑوں کے اوپر چڑھیں، پھر ادھر کو اتریں، پھر آ کر تنگ کریں، یہ ان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ ایک ہی سورس تھا اور وہ درہ تھا، وہ انہوں نے اس دیوار سے بند کر دیا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ ہے دربند۔ قزوین کا جو سمندر ہے اس کے مشرقی ساحل میں قفقاز، وہی جو بات ہوئی تھی، اور مارکو پولو اپنے سفر نامے میں بھی اس کو لکھتا ہے کہ کہتا ہے میں نے یہ دیوار دیکھی ہے۔ اب یہ خیال نہیں اس نے کہاں کا ذکر کیا ہے، لیکن ہے۔ اچھا، بریٹانیکا میں بھی ہے، اس کی 13ویں جلد اگر آپ دیکھیں گے، جو نسخہ اس کا غالباً ہمارے پاس جو نسخہ ہے وہ 98-99 کا ہے، تو اس کی 13ویں جلد میں انہوں نے اس دیوار کا ذکر کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انہوں نے کہا کہ اب اس دیوار کو یہ لوگ اوپر سے کراس نہیں کر سکیں گے، پھلانگ نہیں سکیں گے، وَمَسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، اور یہ ایسے بھی نہیں کر سکتے کہ اس میں نقب لگا لیں، یعنی اس میں سوراخ کر لیں اور اس کے ذریعے سے آنا جانا شروع کر دیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ قَالَ هَذَا، اور جب وہ تعمیر کر چکے تو انہوں نے کہا هَذَا، یہ جو تعمیر پہ مجھے قدرت حاصل ہوئی ہے۔ ایک تفسیر ہاذا، یہ جو درہ تعمیر ہو گیا ہے، دوسری تفسیر رحمت من ربی، یہ میرے پروردگار کی بڑی مہربانی ہے، اللہ کی رحمت ہے جو مجھ پہ ہوئی ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي، اور جب میرے پروردگار کا وعدہ پورا ہوگا، جَعَلَهُ دَكًّا، تو یہ دیوار جو ہم نے بنائی ہے اس کو ڈھا دیں گے، گرا دیں گے، دکا، ٹکڑے ٹکڑے یہ ہو جائے گی اللہ کا جب وعدہ پورا ہوگا۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے پروردگار کا وعدہ سچا ہے، یعنی اللہ کا وعدہ پورا ہونا ہی۔ اللہ کے وعدے سے مطلب یہ ہے کہ یا تو انہیں پتا تھا کہ قرب قیامت میں یہ دیوار گر جائے گی، اللہ تعالیٰ نے انہیں بتا دیا تھا کہ جو آج تم تعمیر کر رہے ہو، قیامت کے آثار جب ظاہر ہوں گے تو یہ دیوار گرا دی جائے گی۔ اسی لیے واسق باللہ کو بڑی پریشانی تھی جب اس نے خواب میں دیکھا کہ یہ دیوار گرا دی گئی ہے، تو وہ سمجھتا تھا کہ قیامت آنے والی ہے، اور پھر اس نے لوگوں کو بھیجا تھا 50 آدمیوں کو کہ تحقیق کر کے لاؤ۔ اور یا پھر مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ارشاد فرما دیا ہے کہ انہیں یعنی حضرت ذوالقرنین نے یہ بات کہی کہ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي، جب میرے پروردگار کا وعدہ قیامت والا پورا ہوگا، قیامت کا جو دن آئے گا، جَعَلَهُ دَكًّا، تو یہ دیوار قیامت میں جہاں اور پہاڑ اڑ جائیں گے یہ بھی اڑ جائے گی۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے پروردگار کا وعدہ بالکل سچ ہے، یعنی قیامت آنی ہے اور ہمیں دوبارہ زندہ ہو کے اللہ کے سامنے جا کر جواب دینا ہے۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ کو بھی مانتا تھا، آخرت کو بھی مانتا تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر بڑی عزت کے ساتھ اور اس کے مناقب کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ تو جو لوگ بھی اس پہ تحقیق کریں گے یہ بھی سوچ لینا چاہیے کہ ذوالقرنین ایسا ہونا چاہیے جو بنیادی طور پر اللہ کی توحید اور قیامت کا قائل۔ بس
کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے کہ وہ پیغمبر تھے یا نہیں تھے. نہ ہم اس کی نفی کرتے ہیں، نہ ہی ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ تھے، اور نہ یہ کہتے ہیں نہیں تھے.